الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى بشأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑی اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رمضان مبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور بالخصوص آج کا جو دن ہے 10 رمضان شریف، یہ سارے مسلمانوں کی ماں حضرت طیبہ طاہرہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارکہ کا دن ہے۔ یہ نوجوانوں کو، خاص طور مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ آج کا دن ماں کا دن ہے، جس کو ہم مدر ڈے بھی کہہ سکتے ہیں۔
جب لوگ فضول ڈے مناتے ہیں جس کا کوئی اہمیت نہیں، جیسا ویلنٹائن ڈے جو حرام ناجائز کام ہوتے ہیں، ٹیچر ڈے ہوتے ہیں، تو مدر ڈے بھی ہونا چاہیے. اور آج کا دن مدر ڈے کہنا بھی کوئی، یعنی 10 رمضان کو مدر ڈے کہنا بھی کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں تم مسلمانوں کی مائیں ہیں. یہ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بیویاں سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں. انہی ماؤں میں سے ایک ماں کا عرس مبارکہ جن کو ہم بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں. ایک تو آج کے دن کو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے عرس مبارکہ سے جو نسبت ہے، اور دوسرا یہ کہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ جن کے ذریعے پوری دنیا میں اور بالخصوص حیدرآباد دکن میں بہت بڑا دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لیا. میری مراد حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی جن کا مزار مبارک دہلی میں ہے، ان کا جو ہے عرس مبارکہ ان کے چہیتے خلیفہ نظام الدین اولیاء کے چہیتے خلیفہ حضرت سیدنا پیر نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارکہ بھی آج ہے. کون پیر نصیر الدین روشن چراغ دہلوی؟ جو پیر و مرشد خواجہ بندہ نواز، جو گلبرگہ میں آرام فرمانے والے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو پیر و مرشد ہے وہ سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا بھی عرس مبارکہ آج کی تاریخ کو ہے. تو انشاءاللہ آج کا ہمارا یہی موضوع ہوگا مدر ڈے، یعنی بالخصوص ہم طیبہ طاہرہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کچھ اہم باتیں سنیں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کرنے سے پہلے عادت رہی ہے کہ ضرور درود اور سلام کے متعلق کچھ عرض کروں. ابھی جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے، جو بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے، آج تو یہ حال ہو گیا کہ ہمارا ہندوستان امریکہ کو تک پیچھے کر گیا. سب سے زیادہ کیسز ہندوستان میں ہو رہے ہیں کووڈ-19 کے، جس کو ہم کورونا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہندوستان کے عظیم و شان ولی خواجہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں جلد سے جلد بیماری کو ختم فرمائے. بہت برا حال ہے. ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ذرا اس کو غور سے سنیں. ایسے حالات میں درود و سلام کی آپ کثرت کریں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بیوی بچوں کو گھر میں بھی سرکار پر درود اور سلام پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ تاکید کریں. کیونکہ یہ بارہا دیکھا گیا ہے درود و سلام جہاں گناہوں کو مٹاتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مشکلوں کو دور کرتا ہے، تو درود و سلام میں ایسا اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو بھی دور فرماتا ہے. ایک بہت بہترین وظیفہ ہے درود و سلام. گھر میں بھی اگر آپ
پڑھنے کی عادت ڈالے تو انشاءاللہ خود بھی پڑھے، اپنے بیوی بچوں کو بھی خاص طور پر تاکید کرے کہ گھر میں بھی زیادہ سے زیادہ درود پڑھے، کیونکہ درود پڑھنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو اس جگہ پر بیماری نہیں رکتی، وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، چلے جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام شیخ بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، جن کا قصیدہ برد شریف بڑا مشہور ہے، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف، اگر ہم انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر بھی آپ جائیں اور جا کر قصیدہ بردہ شریف اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو انٹرنیٹ پر بھی یہ قصیدہ ملے گا۔ میں کہتا ہوں اس قصیدے کو زیادہ سے زیادہ آپ پڑھا کریں۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ اپنے گھر میں فون پر جو فضول چیزیں دیکھنے سے بہتر ہے آپ اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے یہ قصیدہ برد شریف بھی لگا کر روزانہ سننے کی عادت ڈالے، جو بہترین ایک ایسا وظیفہ ہے جو بیماریوں کا ختم کرنا ہے۔ اس پر جو ایک قصیدہ جنہوں نے لکھا ہے قصیدہ برد شریف، جن کو جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، تو یہ جو قصیدہ ہے اس کو لکھنے والے کا نام ہے امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کو خطرناک بیماری ہو گئی تھی اور وہ بیماری سے ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیا تھا کہ اس کا اب علاج نہیں ہے۔ جب ڈاکٹروں نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا، گھر میں جو ہے آپ ایک پلنگ پر لیٹے لیٹے ہاتھ پیر بھی دھیرے دھیرے کام کرنا بند ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم چند لمحوں کے مہمان ہیں، چند دن کے مہمان ہیں۔ آج کرونا وائرس بھی اس طرح کا وبا ہو گئی نا، لیکن امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ چند دن کے مہمان ہیں، تو تب آپ نے یہ قصیدہ حضور کی شان میں لکھا تھا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی خلق کلہم۔ اب یہ جب قصیدے کے 66 اشعار ہے، 66، جب یہ اشعار آپ نے لکھا اور پڑھا حضور کی شان میں، تو سرکار کو یہ قصیدے کے اشعار اتنے پسند آئے، اسی رات سرکار خواب میں ان کے تشریف لائے اور لا کر اپنا مبارک اور نورانی ہاتھ ان کی جسم پر پھیرا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ایک چادر مبارک تحفے کے طور پر، ایک انعام کے طور پر ان کو دی اور فرمایا اے بوسیری، اللہ نے تجھے صحت بھی دی ہے، جہاں میں اس قصیدے سے تجھے خوش بھی ہوا ہوں اور راضی بھی ہوا ہوں۔ اب جب صبح ہوئی تو ان کا جسم ٹوٹل ہی تندرست ہو چکا تھا، بیماری ختم ہو گئی تھی، اور وہ چادر جو خواب حضور نے عطا کی تھی وہ چادر آپ کے سر کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ تو لہذا کہنے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے، حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی اگر عادت ڈال لیں گے، یا آپ کو قصیدہ بردہ شریف خاص طور پر اپنے گھروں میں آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ٹی وی پر یا فون پر لگا کر چھوڑے اور روزانہ سننے کی عادت ڈالیں، 15 منٹ لگتے کو سننے کے لیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے اللہ تعالیٰ حضور کے وسیلے سے یہ بیماری کو آپ کے گھروں تک آنے نہیں دے گا، بلکہ انشاءاللہ دعا تو ہماری یہی ہے کہ اللہ جلد سے جلد پورے ہندوستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے اس وبا کو ختم فرمائے، اور خاص طور ہمارے ہندوستان کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس وبا سے جو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے پھیل رہی ہے۔ وبائیں، بیماریاں ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ کیوں پھیلتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ بھی ہو، لوگ کے 10 باتیں ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ 100 سال میں ایک بار ایسا کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی کم کیا جائے، لوگ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو مارنے کی ایسی بیماری چھوڑی جاتی ہے۔ 10 لوگ 10 باتیں کرتے ہیں، لیکن سب ایک طرف کر دیجئے، اصل میں
ایسے بیماریاں کیوں پھیلتی ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین اللہ پر، رسول پر، آخرت پر مکمل یقین ہے، تو لہٰذا جب ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیماریاں اکثر جو پھیلتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب معاشرے میں بے حیائی زیادہ ہو جائے، شراب زیادہ ہو جائے، گناہ کے کام زیادہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام جب اس کی حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ امت آخری امت ہے، پہلی کی امتیں بھی ایسے کام جب کرتے تھے جب وہ لوگ حد سے زیادہ بگڑ جاتے تھے اور من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیتے تھے، شراب، زنا، جوا، ظلم، قتل، غارت گیری جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا اس امت پر، اور وہ عذاب کبھی ہوا کی شکل میں آتا تھا، وہ عذاب کبھی آسمانوں سے پتھر برسنے کی شکل میں آتا تھا، وہ عذاب کبھی فرشتہ آ کر ایسی آواز نکالتا جس کی آواز سے لوگوں کی کلیجے پھٹ جاتے تھے، وہ عذاب کبھی جو ہے آگ کی بارش ہوتا، وہ عذاب کبھی ایسا بارش ہوتی جو طوفان نوح کی مثال آپ دیکھ لیجئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر کیا ہے، تو یہ اللہ کا عذاب آتا، پھر اللہ تعالیٰ اس نافرمان قوم کو زمین سے مٹا دیتا، پھر ان کی جگہ ان سے اچھوں کو پیدا کر کر بتاتا۔ لیکن کیونکہ یہ امت آخری امت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ محبوب جب تک تم اس زمین پر رہو میں عذاب نہیں بھیجوں گا، یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ہم پر ایسے عذاب نہیں آئے، ورنہ ہمارے تو اعمال ایسے ہیں، مانے یا نہ مانے آپ خود اپنے ضمیر سے خود سے سوال کر لیں کہ ہم کون سے دین کی پابندی کر رہے ہیں، ہم کون سی شریعت کی پابندی کر رہے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو اسلام کو مسجد کے اندر بند کر رکھ دیا ہے، جیسا مسجد میں آئے سر پہ ٹوپی بھی نظر آتی ہے، چہرے پہ تھوڑی بہت ندامت بھی آ جاتی ہے، دل تھوڑا بہت نرم ہو جاتا ہے، پھر مسجد کے باہر گئے تو وہی ہماری حرکتیں ہیں، گویا کہ ہم نے اسلام کو مسجد کے اندر بند کر رکھ دیا ہے۔ یہ حال ہمارا ہو گیا ہے، ہمارا حال ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں تو یقیناً دن بھر میں ہم کتنی جھوٹ بولتے ہوں گے، کتنا کیا کیا کرتے ہوں گے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ عذاب تو آنا ہی آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کا فضل ہے حضور کے صدقے سے ایسے عذاب نہیں آ سکتے جیسے عذاب پہلے کی امتوں پر آیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ حضور کے ذریعے سے اس امت کو تنبیہ ضرور کرتا ہے، اشعاع ضرور کرتا ہے، وارننگ ضرور دیتا ہے کہ سدھر جاؤ ابھی بھی وقت ہے۔ تو اس بیماری کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، چاہے کوئی انسان نے اس بیماری کو پیدا کیا ہوگا میں اس پر نہیں کہنا چاہتا، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس بیماری کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وارننگ سمجھے، جو تنبیہ سمجھے، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیماری جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ چاہے بندوں نے بنائی ہو، سائنسدانوں نے بنائی ہو، چائنا نے بنائی ہو، کوئی بھی بنائے ہوں گے، چین نے بنائی ہوگی، لیکن میں اس پر نہیں کہہ رہا ہوں، بیماری تو ہے، لوگ تو مر رہے ہیں، تکلیف تو ہے، تو لہذا اس تکلیف سے آزادی چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ ہے اور اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا بھی موقع ہے، ورنہ دیکھیے آپ کل تک جو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے آج وہ نہیں رہے۔ ایک کوئی ایسی خطرناک بیماری پھیلتے جا رہی ہے کہ ہم کل جس کو پہچانتے تھے، جس کے بارے میں ہم سنتے تھے، آج سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا انتقال ہوا، اور ایسا انتقال ہوا نہ جسم کو ہاتھ لگایا دیا جا رہا ہے، نہ غسل دیا جا رہا ہے، نہ کفن کی تیاری کی جا رہی ہے، بس چہرہ تھوڑا سا دکھا کر دور ٹھہرا کر فوراً گڑے میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے، اپنے گناہ سے توبہ بھی کرتے رہے، اور آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں اپنی زبانوں کو سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی ماؤں کو گھر میں خاص طور پر تاکید کرے کہ درود و سلام پڑھے اور قصیدہ درود شریف کا
ورد رکھے یا اس کو سننے والے بنے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس سے یہ بیماری ضرور ختم ہوگی، بلکہ آپ کے پاس سے نہیں پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں جلد سے جلد سے بیماری کو ختم فرمائے۔ تو درود و سلام کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ آئیے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیونکہ آج کا دن میں نے کہا نا کہ مدر ڈے کا دن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں آج کا دن ایک بندہ نواز کی سدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارکہ کا دن، اور ان بزرگوں کے واقعات سے ہوتا کیا ہے تو دیکھیے قرآن پاک میں کئی قصص ہے، کئی واقعات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا، یوسف علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی واقعات کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یاد بنانا، ان کے واقعات کے بارے میں سننے سے ایک تو اللہ کی سنت ادا ہوتی ہے، اور دوسرا سورہ قصص میں ایک سورہ قرآن پاک میں اس کو سورہ قصص کہتے ہیں۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اب پچھلے انبیاء کے واقعات اس لیے آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کے سینہ مضبوط ہو، آپ کا ایمان، آپ کے دل اور یقین مضبوط ہو۔ اصل میں اللہ تعالیٰ حضور کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے اللہ کے نیک محبوب بندوں کے واقعات قصے سننے سے جو ہے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ واقعات کیوں ہیں، تو لہٰذا بھائی ان واقعات سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ ان واقعات سے جو ہے سینے میں جو دل ہے وہ اس پر یقین مضبوط ہوتا ہے اللہ پر اور رسول پر۔ تو لہٰذا ان واقعات کو ایمان مضبوط کرنے کی نیت سے آپ ضرور سنا کریں۔ اب غور کریں، کیونکہ ہمارا ہندوستان میں سب سے زیادہ کام کسی سلسلے میں کر دین کو پھیلایا ہے، وہ سلسلہ چشت ہے جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاہیوہ سلسلہ۔ سلسلے چشتیہ کے بہت سے بزرگ غریب نواز سے پہلے بھی دنیا میں تھے۔ خواجہ غریب نواز کے جو پیر و مرشد ہے ان کا نام خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور سب سے پہلے سلسلے چشتیہ میں جس بزرگ کو چشتی کہا گیا ہے وہ بزرگ کا نام حضرت سیدنا شیخ ابو اسحاق چشتی ہے۔ یہ غریب نواز میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ والوں کے ذکر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دل بھی مضبوط ہوگا، عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انشاءاللہ رحمتوں کا نزول ہوگا تو اللہ اس بیماری کو بھی ختم فرمائے گا۔ ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ غریب نواز کے دادا پیروں میں سے ہے۔ ان کی مزار جو ہے افغانستان جو علاقہ ہے وہاں سے 70 کلومیٹر دور آج کے علاقہ اس کو چشت کہتے ہیں۔ چشتیہ ایک علاقے کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ صاحب سراج ادھر کانوں کو سننے آ رہا کچھ نہیں، آواز سیٹی مارا تھوڑا آواز کرو، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو اسحاق ایک بزرگ جو دمشق سیریا کے رہنے والے تھے، یہ اپنے پیر و مرشد سے جب بیعت ہوئے، مرید ہوئے، تو اصل بیعت ہونے کے بعد پیر و مرشد کیا کرتے تھے، اپنے مرید کو کسی علاقے میں بھیج دیتے، کہتے کہ تم وہ فلاں علاقے میں جاؤ اور وہاں جہاں پر دین کی تبلیغ کرو۔
یہ پیر و مرشدوں کا خاص طور پر حکم ہوتا ہے. آج بھی الحمدللہ ایسے پیر ہے جو اپنے مرید کو تلاش کر ظاہر باطن کو مضبوط کر کر پھر وہ کسی علاقے میں بھیج دیتے کہ جاؤ فلاں علاقے میں تم دین و تبلیغ کا کام کرو. تو خواجہ ابو اسحاق تبلیغ سیریا سے جب آئے اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے, پیر و مرشدوں کی تربیت کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ اب تم ایک علاقہ ہے, اس علاقے میں جا کر دین کا کام تمہیں کرنا ہے. اس علاقے کو لوگ چشت کہتے ہیں, چشت کہتے ہیں. تو لہٰذا آج کے بعد تمہارا نام ابو اسحاق شامی نہیں, کیونکہ ملک شام کے رہنے والے تھے. اگر ہم حیدرآباد کے رہنے والے تو ہمیں حیدرآبادی کہا جاتا ہے, اور ملک شام کے رہنے والے تھے, اس کو ابو اسحاق شامی کا نام تھا. تو ان کو کہا گیا کہ بھائی آج کے بعد آپ کا نام ابو اسحاق شامی نہیں, ابو اسحاق چشتی ہے. یہ چشتی نام کیوں رکھا گیا, ذرا اس سلسلے کو بھی ذرا غور سے سنیا. ابو اسحاق چشتی تمہارا آج سے نام ہوگا. تم افغانستان میں 70 کلومیٹر دور جو علاقہ چشتیہ, آج بھی اگر انٹرنیٹ پر مارے گئے یہ علاقہ گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گا, سلسلہ چشت کے بہت بڑے بزرگ ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک وہاں پر موجود ہے. اس لیے اس سلسلے میں جو بھی مرید ہوتا ہوا آیا اس کو چشتی کہتے ہیں. ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید غریب نواز ہے. اور غریب نواز جب اپنے پیر و مرشد کا حکم ہوا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو خواب میں آ کر کہا تھا آپ ہندوستان جائیے, تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پرتھویراج چوہان کے دور میں راجستھان کا علاقے میں آئے اور وہاں رہ کر آپ نے دین تبلیغ کا کام کیا. اور 99 لاکھ لوگوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اور یہ اسلام جو آپ نے قبول کرایا ہے, کیونکہ غریب نواز تنہا آئے تھے چند فقیروں کو لے کر, نہ فوج لے کر آئے تھے نہ کوئی ہتھیار لے کر آئے تھے. لوگ جو ہے غریب نواز کی کرامات کو دیکھ کر, غریب نواز کی مزاج کو دیکھ کر, غریب نواز کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے رہے اور اسلام کو قبول کرتا رہے. تو لوگ یہ نہ کہیں گے زبردستی کو اسلام کو قبول کرایا غریب نواز نے. ہم نے کہا زبردستی کرانے کے لیے کیا غریب نواز فوج لے کر تھوڑا ہی آئے تھے ہندوستان, نہ فوج لے کر آئے تھے نہ ہتھیار لے کر آئے تھے, وہ تنہا چند فقیروں کو لے کر ہندوستان تشریف لے کر آئے تھے. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں. انہی اولیاء کرام میں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سب سے چہیتے مرید, یہ تو ہزاروں لاکھوں غریب نواز کے مرید ہے, لیکن غریب نواز کے سب سے چہیتے مرید کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہزاروں کروڑوں مریدین ہیں, لیکن ان کے سب سے چہیتے مرید کا نام ہے حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت ہزاروں کروڑوں مریدین ہیں, لیکن بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہیتے اور لاڈلے مرید کا نام نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہزاروں کروڑوں مریدین ہیں, لیکن نظام الدین اولیاء کے سب سے چہیتے خلیفہ کا نام سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا عرس مبارک آج منایا جا رہا ہے. جو سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ نظام الدین اولیاء کے چہیتے خلیفہ ہے. اور سلطان نصیر الدین کا مقام و مرتبہ جاننے کے لیے اس میں اتنا کافی ہے کہ سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص خلیفہ بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جہاں بندہ نواز سر جھکاتے ہو وہ دربار ہے سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کا عرس مبارک ہے جو آپ نظام الدین اولیاء کی تربیت میں رہے اور آپ نے کئی سال تک نظام الدین اولیاء کی خدمت میں رہے. اور چراغ دہلیز کو اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس خانقاہ کا کام کر رہے تھے تو لہذا تیل کی کمی کی وجہ سے آپ نے پانی سے چراغ کو روشن کیا تھا. اس کرامت کو دیکھ کر اپنے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ نصیر الدین تم دلی کے روشن چراغ ہو. لہذا آپ کو اس لیے سلطان
الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جن کے مرید اتنے اعلیٰ قسم کے ہو تو سوچیں کہ ان کے مرشد کا خاندان مقام کیا ہوگا۔ خیر، یہ بزرگوں کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہو اور ساتھ ہی ساتھ یہ وبائیں بھی دور ہو، یہ بیماریاں بھی دور ہو۔ دیکھیے آپ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسی بیماری پھیل گئی تھی، لوگ مر رہے تھے غوث اعظم کے دور میں، جس کو چچک کی بیماری کہہ رہے تھے، الٹی آتی اور انسان مر جاتا۔ ایک بغداد کی ایک گلی سے ہزاروں جنازے اٹھ رہے تھے۔ جب یہ حال ہوا تو لوگ دوڑتے ہوئے غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے تھے اور فرمایا تھا غوث اعظم سے، یا شیخ عبد القادر جیلانی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس بیماری کو ختم فرما دے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، نہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج ہے، نہ جو ہے طبیبوں کے پاس اس کا علاج ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجھے حدیث مبارکہ یاد آئی ہے، جو یہ حدیث جو ہے حلت الاولیاء کتاب میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی حدیث پاک موجود ہے، بلکہ بخاری شریف میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ وہ حدیث کیا ہے سن لیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ فرائض کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرا محبوب بن جاتا ہے، تو اللہ پاک کہتا ہے جب کوئی بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو جو وہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہوں۔ اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور غوث اعظم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اس بیماری کو ختم فرما دے۔ جب دعا فرمائی تو غوث اعظم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے القاء کیا کہ اے عبد القادر، اپنے مریدوں کو، اپنے علاقوں کے رہنے والوں کو کہہ دے کہ جو تیرے مدرسے کا پانی بھی پی گا اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ لوگ آئے مدرسے کے کنویں کا پانی پینے لگے اور یہاں تک کہ غوث پاک نے فرمایا تھا جو مدرسے کے سامنے گھاس ہے، گھاس ہری، اکثر گھاس آپ دیکھتے ہو گے پانی کی وجہ سے جو ہریالی آ جاتی ہے، غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ جو میرے مدرسے کے سامنے کی یہ ہریالی گھاس نکالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرمائے گا۔ اور لوگوں نے دیکھا پانی پی کر گھاس کھا کر پھر وہ بیماری جو چچک کی بیماری تھی اس دور میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا، وہ بیماری فوراً ختم ہوئی۔ تو لہٰذا بزرگان دین کے ذکر سے، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ایسے خطرناک وباؤں کو دور بھی کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں آج کے دن کو آپ غنیمت جانتے ہوئے، آج کا دن مدر ڈے کا دن ہے، آج کا دن بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عرس مبارکہ دن ہے، آج کا دن سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے عرس مبارکہ دن ہے۔ آپ اپنے گھروں میں مختصر صحیح، آپ کی جتنی حیثیت اتنا صحیح کچھ بنا کر آپ ضرور فاتحہ دلائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پاک لوگوں کے وسیلے سے اس بیماری کو جلد سے جلد دور فرمائے اور ختم فرما دے۔ یہاں تک تو میں چند باتیں سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض اس لیے کی تاکہ آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہو۔ اب یہاں تک کے بات ختم کرنے کے بعد آئیے جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے بالکل نڈر ہو کر، سستی نہ رکھے، کہلی نہ رکھے، اللہ والوں کا ذکر ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ ان ذکر کو سنے دل و جان سے، بالکل توجہ کے ساتھ سنے، اور قرآن حدیث جب بھی پڑھا جاتا ہے تو مسلمان کے لیے ضروری ہے بالکل دل و دماغ لگا کر اس بات کو سنے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تم عام عورتوں کی مثل نہیں ہے۔ تو قرآن ہے۔ پہلے تو یہاں اس آیت میں آپ یہ دیکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا النبی، اس کا معنی ہے اے نبی۔
نبی کا معنی کیا ہے؟ اگر عربی ڈکشنری میں اگر آپ جا کر، کیونکہ نبی کا جو لفظ ہے وہ عربی ہے، اور عربی میں آپ جا کر، جیسا فہرست اللغات ایک عربی ڈکشنری کا نام ہے، انٹرنیٹ پر بھی ہے، مارکیٹ میں مل جاتی ہے، اگر آپ اس میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ نبی کا معنی کیا ہے، تو نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ایک ایک لفظ کو، قرآن کی پہلے ایک آیت کو میں معنی بتاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، غور کریں، نبی کا معنی ہے خبر پہنچانے والے کو، آپ تک خبر دینے والے کو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ترجمہ کنز الایمان میں فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی کا مطلب ہے، نبی کا معنی صرف نبی نہیں ہو سکتا بھائی، نبی ایک عربی لفظ ہے، اس کا معنی تو ہونا چاہیے، اردو میں اس کا مطلب تو ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا وہابی بدعقیداؤں نے جب بھی یہ آیت لکھی تو کہا یا ایھا النبی، تو کہا کہ اے نبی۔ اور بھائی نبی کا معنی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ کے بھی نام ہوتے ہیں تو آپ بھی کہتے ہیں مولانا یہ فلاں نام کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بھی اتنی عقل ہے کہ نام کا کوئی معنی ضرور ہوتا ہے، مطلب کوئی ضرور ہوتا ہے۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے اے نبی، تو نبی کا معنی نبی تھوڑا ہی ہوتا ہے، نبی تو حضور کو کہہ رہا ہے، حضور کو اللہ نبی تو کہہ رہا ہے، لیکن نبی کا معنی کیا ہے؟ تو وہابیوں نے یہاں پر ہوشیاری کی اور کیا کہ نبی کا معنی ان کا ترجمہ اٹھا کر آپ دیکھیں کہ نبی کا معنی وہ نبی لکھتے ہیں، تو نبی کا معنی نبی نہیں ہوتا، نبی کا کچھ معنی بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ کنز الایمان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یا ایھا النبی کا مطلب ہے غیب کی خبر دینے والا۔ بڑے محبت سے سبحان اللہ۔ خبر پہنچانے والا مطلب یہ ہے اے نبی، یعنی غیب کی خبر دینے والا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن میں، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر تو ان لوگوں کو دینے والے، غیب کی باتیں بتانے والے، آپ کی جو مقدس بیویاں ہے۔ اب یہاں دوسرا لفظ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے اے نبی کی بیویوں، تو معلوم کیا ہوا؟ حضور کی ایک بیوی نہیں تھی، اگر ایک بیوی تو بیوی کہا جاتا ہے، بیویاں کہو تو کئی بیویاں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پیارے آقا کریں اپنے ذہنوں کو، اپنے خیالات کو بالکل پاک و ستھرا رکھ کر میری بات سنیں، اپنے ذہنوں میں ماں کا خیال لائیے، بہنوں کا خیال لائیے، اس کے بعد میری بات کو سنیں، کیونکہ آج جو ہے نا کافر اور مرتد جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی پر گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی شادیاں کیوں کی، اس طرح کے بیہودہ بات کرتے ہیں۔ خیر وہ تو کافر مشرک ہے، لیکن ان کی باتیں سن کر ایک کمزور علم رکھنے والے، کمزور ایمان رکھنے والے، جس کو معلومات زیادہ ہوتے دین کے بارے میں، وہ بھی شک و شبہ میں آ جاتا۔ پہلے تو سن لیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو نبی ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے بغیر اللہ کے حکم سے۔ تو لہذا ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے جو مقدس بیویاں ہیں ان کی تعداد بھی کہہ رہا ہوں، ذہنوں میں ماں کا خیال رکھے، بہنوں کا خیال رکھے، پاک و سوچ رکھ کر بات کو سنے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے نبی کی بیویوں، تو کتنے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے مقدس بیویاں تھے؟ تو وہ 11 تھے۔ کتنے تو سمجھ کر بولے 11 سرکار دو عالم علیہ السلام نے نکاح فرمائے، شادیاں کیے ہیں۔ اور کیوں کیے ہیں اس پر بھی بہت زبردست لاجک ہے، بہت زبردست بات ہے۔ پہلے تو آپ جب یہ سنیں گے تو آپ اس بات کو مانیں گے کہ کیا زبردست لاجک اس کے اندر رکھے گئے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کیے؟ پہلے تو یہ کہ اللہ کا حکم تھا، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری وجہ یہ کہ 11 شادیوں میں اکثر بیوہ عورتیں تھیں۔ ان 11 بیویوں میں سرکار کے جو 11 مقدس بیویاں ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، ذہن میں ہے کہ اس بات کو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا وہ کیا ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے جو دوسرا نکاح فرمایا ہے وہ زیادہ تر بیوہ عورتوں کی، اور اس دور میں عرب میں بیوہ عورت کو بہت ہی خطرناک نظر سے دیکھا جاتا تھا، بہت اس کے بارے میں اہل فیل کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر کسی کے
شوہر کا انتقال ہو جاتا عرب میں تو عدت کے نام پر عورت کو ایک بند کمرے میں ڈال دیا جاتا اور 1 سال تک وہاں سے نکلنے نہیں دیتے تھے. اندازہ کریں سال بھر تک کیا کھائے کیا پیے وہ اللہ بہتر جانے. اب وہ سال بھر کے بعد زندہ بچ کر واپس باہر نکلی. زیادہ تر تو عورتیں اگر سال بھر تک اس کو رکھ دیا جائے بند کر تھوڑا بہت کبھی کبھی کھانا دیا جائے نہ لباس دیا جائے ایک بند کمرے میں اور اس کو کہا جاتا کتنا چاہیے میرا بے شوہر کر گیا لہٰذا تجھ کو تو ہمارے معاشرے کے لیے ہماری سوسائٹی کے لیے ماں اللہ ایک منحوس عورت ہے تو لہٰذا اب تو ایک بند کمرے میں رہ جا اور اس کو سال بھر تک باہر نکلنے نہیں دیتے. تو زیادہ تر عورتیں تو مر جاتی. اگر جو عورت زندہ بچ جاتی تو اس کو غلام بنا دیا جاتا اس کو کنیز بنا دیا جاتا اس کے ٹکے کے پیسوں پر اس کو بازار میں بیچ دیا جاتا. ایسا حال دیکھ بیوہ عورتوں کو لے کر لوگوں کا ذہن ایسا خراب تھا. لیکن ہمارے نبی محسن انسانیت ہے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ایسے غیر ضروری رسموں کو ختم فرمایا ہے اور ایسے بلا وجہ کے غلط کاموں کو حضور نے ختم کر کر بتایا ہے. تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ذریعے خود بیوہ عورتوں سے نکاح کر کر بتایا کہ بیوہ عورت کوئی جو ہے نا مجرم نہیں ہے جو اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے. معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورت منحوس ہے وہ عورت بیکار ہے ایسا نہیں ہے. سرکار پہل کر کر بیوہ عورت سے نکاح کیا اور لوگوں کے ذہنوں کو سب سے پہلے یہ ذہن دیا کہ بیوہ عورتیں بھی اللہ کی بندیاں ہے اور وہ منحوس نہیں ہے. مولانا محمد اسماعیل یہ بھی ایک لاجک تھا. حضور زیادہ تر نکاح تو کرتے تھے تاکہ لوگوں کو ذہن ملے اور یہ ذہن دیکھ کر پھر بہت سے ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہوا. پھر دھیرے دھیرے عورت کا مقام جو سرکار نے بیان فرمایا. پھر آج جو ہے نا آج بھی جو عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ صدقہ مدینے والا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آقا تھا. بولیے محبت سے سبحان اللہ. بہت دھیرے دھیرے میں باتوں کو آپ کو سمجھایا ایسی بات کرنے جا رہا ہوں. پھر یہ تو دوسری وجہ تھی کہ بیوہ عورتیں اس لیے نکاح تاکہ منحوس نہیں ہے یہ بتانا تھا سرکار کو اور سرکار نے خود نکاح کر کر بتایا تو لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات ختم ہو گئی. پھر عورتوں کی عزت بڑھی جہاں تک کہ سرکار نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت. اب یہاں مسئلہ بڑھتا گیا. اب ایک تو یہ وجہ تھی زیادہ نکاح کرنے کی. تیسری اہم وجہ جب اسلام بہت زیادہ پھیلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینے پاک میں آئے اور وہاں رہ کر اسلام زیادہ پھیلتا گیا. اسلام ایران میں پہنچا بغداد میں پہنچا بصرہ میں پہنچا شام میں پہنچا دور دور ممالک میں اسلام پہنچتے رہے تو کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے مدینے میں آتے رہے اور ان لوگوں میں عورتیں بھی زیادہ رہتی تھی. اب عورت آپ جانتے کہ عورت مرد سے ڈائریکٹ اپنے کچھ ادھوری باتیں نہیں پوچھتی لیکن دین ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے. اسلام ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے. تو لہٰذا کچھ عورتوں میں ایسے مسئلے تھے جو مرد کے سامنے وہ عورت بیان نہیں کر سکتی تھی. تو لہٰذا اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیادہ نکاح اس لیے کی ہے اپنے مقدس بیویوں سے نکاح کر کر سرکار جو ہے ان بیویوں کو عورتوں کے مسئلے سکھاتے تھے. اب جو عورت اسلام میں شروع داخل ہوئی وہ عورت حضور کی مقدس بیوی کے پاس آتی اور اپنا مسئلہ پوچھتی اور وہ سرکار سے پوچھ کر ان عورتوں کو مسئلہ بتایا کرتے تھے. تو لہٰذا اب ایک عورت تو اسلام دور دور تک پھیلا تھا ایک عورت سے اتنا کام نہیں ہوتا تو زیادہ بیویوں سے نکاح کرنے کی وجہ یہ بھی تھی تاکہ ان کو دین سکھایا جائے پھر وہ عورتوں کو اہم اہم مسئلے بتایا جائے جو آج تک الحمدللہ حضور کی مقدس بیویوں کے ذریعے یہ سارے مسئلے آج تک بھی چلتے آ رہے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے زیادہ نکاح کیا تاکہ عورتوں تک دین آسانی سے پہنچا جا سکے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اب دیکھیں اے نبی کی بیویوں نبی خیر بتانے والی کو کہتے ہیں. دوسرا بیویوں سے برات میں نے بتا دیا کتنے ہے. اب اللہ آگے کہتا ہے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. بولتے رہیے سبحان اللہ. عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے. آج وہابی لوگ ہمارے ذہن کو یہ خراب کرتے کہ نبی تو ہماری طرح ہے عام آدمی ہے
فرق ہے، وہ فاتحہ نہیں دلاتے، ہم فاتحہ دلاتے. میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے. پھر سے سنیے، آپ نے کئی بار یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ. اب جب بھی آپ کھانا رکھتے تو بسم اللہ تو پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے. کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جب کھانا کھانے سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ نہ پڑھے تو پھر شیطان اس کھانے میں شرکت کر لیتا. یہ بار بار آپ نے سنا ہوگا. مجھے بتائیے کھانا سامنے رکھ کر آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ تو قرآن کی آیت ہے، تو کھانا سامنے رکھ کر بسم اللہ پڑھنا یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. تو کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط کہاں سے ہوگا مجھے بتائیے. کھانے پر اگر قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں نا. اچھا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کوئی غلط نہیں ہے تو فاتحہ پڑھنا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں سرکار نے کیا فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھا نہیں جاتا تو اس کھانے میں شیطان شرکت کر لیتا. تو پتہ کہتا ہے جس کھانے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو شیطان، تو جس کھانے پر قرآن نہیں پڑھا تو شیطان اس کو کھاتا ہے، اور جس کھانے پر قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان اس کو نہیں کھاتا. اگر کوئی فاتحہ کا کھانا نہیں کھا رہا ہے اب وہ شیطان ہوگا تو کیا معلوم. لہٰذا فاتحہ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ وہابیوں نے ہمیں ذہن دیا معاذ اللہ. آج بھائی نوجوان بچوں کو ذہنوں کو بگاڑتے ہیں. پہلے تو کہتے ہیں ہم دین سکھاتے ہیں، ہم نماز سکھاتے ہیں، ہم روزے کے بارے میں بتائیں گے. یہ شہد میں زہر دیتے ہیں. پہلے آپ کو شہد میں زہر دیا جاتا ہے، پھر آپ جیسا قریب گئے تو دھیرے دھیرے آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں. دیکھو اللہ بڑا قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ بڑا قریب ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں سے 70 گاؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس دعا کرو توبہ کو قبول فرماتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ہوا بھی نہیں چلتی، اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ہم کہتے بھائی اس بات کا کون مسلمان انکار کرتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے. صرف اللہ اللہ کہہ کر لوگوں کے ذہن کو تو آپ بتا رہے ہو. اب بندہ تو کہتا یار یہ وہاں بھی ہے تو کیا ہوا، بندہ بات تو اچھی کر رہا، بات کیا غلط کر رہا ہے. تو لہٰذا اس طرح ذہن دیتے بھائی ہم آپ مجھے بتائیے سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے بغیر اللہ کے حکم سے کچھ ہونے والا نہیں. لیکن جب اللہ خود کہے، بولنا سبحان اللہ، اللہ خود کہے محبوب تیری رضا میں میری رضا ہے، اب کیا بولے گے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا اللہ خود کہہ دے کہ یہ میرا محبوب کی مرضی میری مرضی. اب وہ پریشان ہو جاتا کہاں لکھا ہوا ہے. دوسرا سوال کرتا کہاں لکھا ہوا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا قرآن میں. کبھی یہ آیت پڑھ کبھی لوگوں کو بتاؤ، یہاں بچوں کو بتاؤ سمجھاؤ قرآن میں کون سی آیت ہے. میں نے کہا جب تمہیں مکمل علم نہیں ہے تو یہ لوگوں کو بھٹکانا چھوڑو. قرآن جہاں پر نماز کا ذکر دیتا ہے، قرآن میں جہاں روزے کا ذکر ہے، قرآن میں جہاں زکات کا ذکر ہے، قرآن میں جہاں حج کا ذکر ہے، جہاں قرآن ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مدد مانگو، میں کہتا ہوں وہاں پر قرآن انا اعطیناک الکوثر بھی کہہ رہا ہے اے محبوب ہم تمہیں بے شمار خوبی عطا فرماتے ہیں. جہاں قرآن میں جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا گیا ہے اللہ سے مدد مانگو اور اللہ ہی کی عبادت کرو، تو وہاں پر قرآن میں اللہ پاک یہ بھی کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب تیرے زمانے کی ہمیں قسم ہے. اب وہ کہہ رہے مولانا ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے محبوب کی مرضی میں اللہ کی مرضی، یہ قرآن کی آیت بتائیے. میں نے کہا میں بتاتا ہوں. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. 30ویں پارے کی آیت ہے سورہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کی آیت مبارکہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو لہٰذا یہ وہابی لوگ جو ہے نا ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے یہ تو کہتا ہے توحید کا تو بیان کرتے ہیں. توحید اللہ ایسا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کی طاقت پر کس کو انکار ہے، اللہ کی قدرت پر کس کو انکار ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں لگتا. یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم نے کبھی کہا کہ اللہ چاہا یا نہ چاہا نبی کے چاہنے سے ہو
जाता है। हम कभी ऐसा नहीं कहते, हम यही कहते हैं अल्लाह की अता से नबी की जो चाहता है अल्लाह ऐसा कर देता है। अल्लाह की रसूल अलैहिस्सलाम की मर्जी में अल्लाह की भी मर्जी है। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है वला सौफा युतिका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब खैर तुम्हें कहते हैं कि तुम राजी हो जाओगे, राजी हो जाओगे। तो लिहाजा इस ज़हन हमारा खराब किया जाता है। और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा थे, वहाबी कहते हैं कि वो तो हम एक आम आदमी की तरह थे, वो आम आदमी की तरह थे भाई, वो एक मैसेंजर थे। माज़अल्लाह यहाँ तक कि हमारे नबी के बारे में वहाबियों ने किताबों में लिखा था वो तो एक पोस्टमैन थे। माज़अल्लाह जैसा पोस्टमैन आता है, खत आपको देता है, पैगाम देता है, चले जाता है, ऐसा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो पोस्टमैन थे, वो आए और आपको खत दिया, चले गए, कुरान दिया, चले गए। माज़अल्लाह कोई तो हमारे आका के बारे में कहता वो गाँव की चौधरी की तरह। इस तरह की बकवास कर आपके ज़हन में वसवसा ये डाला जाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम एक आम बशर की तरह थे, एक आम आदमी की तरह थे। इस तरह की बातें करते हैं। और ज़रा देखिए, हम नबी को खुदा नहीं कहते, ना खुदा से जुदा कहते हैं। गौर करें, हाँ नबी बशर तो होता है, नबी इंसान तो होता है, लेकिन कोई इंसान नबी की तरह नहीं हो सकता। आप कहेंगे आप ये क्या बात कर रहे हैं मौलाना? मैं फिर से कह रहा हूँ, नबी बशर तो होता है, नबी इंसान तो होते हैं, लेकिन कोई इंसान नबी की तरह नहीं हो सकता। मैंने कहा, एक साहब कहने लगे भाई क्यों नहीं हो सकता? आपके भी दोनों हाथ है, नबी के भी दोनों हाथ होते हैं, आपके भी दो आंखें हैं, नबी भी जो होते हैं उनके भी दो आंखें हैं, आपके भी दो कान, नबी के भी दो कान, आपकी भी जुबान, नबी के पास भी जुबान, दिखने में तो बशर है, इंसान ही है। मैं कहता हूँ हाँ नबी बशर ही होते हैं, इंसान तो होते हैं, लेकिन हर इंसान नबी की तरह नहीं हो सकता। कोई इंसान, हर इंसान नहीं, कोई इंसान नबी की तरह नहीं हो सकता। तो कहा भाई हाथ पैर तो सेम है, फर्क क्या है? मैंने कहा अगर तो हमारे नबी के हाथ को देखता है, इसी हाथ के इशारे के चांद से दो टुकड़े हो रहे हैं, ये भी तो देख। अगर तो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों को देखता है, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज पढ़ते पढ़ते कि अपने एक सहाबी को नमाज खत्म होने के बाद बुलाकर कहते हैं, जो सहाबी सबके पीछे सबसे आखिरी सफ में नमाज पढ़ रहे थे, उस सहाबी को बुलाकर कहते हैं कि तुमने रुकू सही नहीं किया, तुमने सजदा सही नहीं किया। मुझे बताइए, एक इमाम मुसल्ले पर खड़ा हो, सबसे आखिरी सफ में अगर मुसल्ली अगर रुकू सही नहीं कर रहा हो, सजदा सही नहीं कर रहा हो, इमाम को क्या मालूम है? लेकिन मेरे आका करीम फरमाते जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते। मैंने कहा नबी के इस देखने को भी तो देखो, और देखो तुम चलते हो और नबी जब चलते हैं और मेरे आका करीम भी चलते हैं, लेकिन सुनो अगर मेरे नबी को मक्के में चलता हुआ देख रहे हो तो अर्श पे जाता हुआ भी तो देखो। और सुनो तुम्हारे जिस्म से पसीना निकलता है, और आका करीम अलैहिस्सलाम नबी के जिस्म से भी पसीना निकलता है। उठाकर बुखारी के हदीस मुबारक पढ़ो कि तुम्हारे जिस्म से पसीना निकले तो बदबू है, और मेरे आका के जिस्म से पसीना निकले तो खुशबू है। यहाँ मैं जिस्म के पसीने की क्या बात कहूँ आपको, मुझे याद आ गई हदीस मुबारक कि एक सहाबी जंग लड़ रहे थे और जंग में आंख पर तीर लगी, आंख ही बाहर निकल आई। वो सहाबी दौड़ते हमारे नबी की बारगाह में आए और कहा या रसूलल्लाह आंख ही निकल गई है। तो मेरे नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया है और बताया कि ये नबी आम आदमी की तरह ही है। तो लिहाजा मेरे नबी ने ये नहीं कहा अरे भाई तुम्हारी आंख में तीर लग गया है, डॉक्टर के पास जाओ, वहां जाकर इसका इलाज कराओ, जाओ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हारी आंख का ठीक कर दे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, बल्कि उस सहाबी को बुलाया और अपना लुआब तहत अपना धूप मुबारक आंखी को लगाकर आंख को चढ़ा दिया, तो आंख उसी वक्त दुरुस्त हो गई। हमारे धूप से बीमारियां पैदा होती है, लिख दिया जाता है कि थूकना मना है, आप थूको मत। तो लिहाजा हमारे थूक से बीमारियां पैदा होती है। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम का लुआब धूप मुबारक ऐसा जिससे बीमारियां खत्म होती हैं। आप इनके वसवसों में आकर हुजूर के बारे में खुदा ऐसे ख्याल मत लाइए कि हमारे नबी माशाअल्लाह एक आम आदमी की तरह थे, वो आम बशर की तरह थे। जब कुरान में अल्लाह फरमाता है सूरह निसा में, ऐ नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। नबी की बीवियों को अल्लाह कुरान में कह रहा
سے یہ ذہن دیا جا رہا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تو نبی عام لوگوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ذہن آپ کو دیا جا رہا ہے. سورہ نساء کی اس آیت میں آپ کو 3 باتیں میں نے بتایا کہ نبی کس کو کہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کی, اور تیسری بات میں نے بتایا جب نبی کی مقدس بیویوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تو خود نبی کتنے اونچے مقام والے ہوں گے, وہ عام بشر کی طرح نہیں ہے. لہذا جو آپ کو وسوسہ ڈالے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تو ایسے وسوسے ڈالنے والوں سے اللہ کی پناہ مانگے. قرآن میں سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ وہی تو کہہ رہا ہے من الجنۃ والناس, اللہ کی پناہ مانگو کہ تمہیں وسوسے ڈالتے ہیں وہ شیطان سے اور انسان سے. ایسے شیطانوں سے اور انسانوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اس آیت کے متعلق چند باتیں بتانے کے بعد وقت قریب آ رہا ہے. آپ جو آج کا دن مدر انڈیا کا دن, اب مدر ڈے کا دن معافی چاہتا ہوں, مدر ڈے یعنی آج کے دن کو مسلمان مدر ڈے بنائے. یہ نیت کر لیا 10 رمضان ہے نا, 10 رمضان کو اب ہر سال مدر ڈے بنائیں گے, کیونکہ آج کا دن سارے مسلمانوں کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سے مبارکباد دے. کون بی بی خدیجہ الکبریٰ؟ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے. بس اس سے اندازہ کریں بی بی خدیجہ الکبریٰ کون ہے کہ جو بی بی فاطمہ الزہرا کی ماں ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ جن کی بیٹی خاتون جنت ہو, جن کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردارہ ہو, ان کا مقام ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. حضرت سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں آتا ہے. ذرا نوجوان بچے بیٹا سکون سے بیٹھو, اچھا بیٹا ذرا دیکھا دیکھ مت بیٹھو بیٹا, اگر نیند لگے گی آنکھ لگی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے. نوجوان ہے یار, اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے ماشاء اللہ, اور ذرا مسجد میں بیٹھے تو ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے بیٹھے. جب بیوی کے لیے اللہ کا گھر ہے, بار بار کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں بیس بھی نہیں چلے گی. مسجد میں ٹیکا لے کر بیٹھنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ کیونکہ یہ ہاں جس کے پیٹ میں درد ہو, کمر میں درد ہو, گھٹنے میں درد ہو, بیچارے وہ مجبور ہیں, ان کو ہم نہیں بول سکتے, ان کو اجازت ہے. لیکن کیونکہ مسجد میں ٹیکا لے کر بیٹھنا اس لیے منع ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے. بار بار کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا گھر ہے, یہ ہمارا گھر نہیں. ہم اپنے گھر میں جیسا چاہے آئے بیٹھے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی گناہ بھی نہیں. لیکن اللہ کے گھر میں اگر آپ اپنی مرضی سے آ کر آپ جیسا چاہے بیٹھیں گے تو یہ بیادبی ہے, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ذہن میں رکھیے آپ. اور میں کہتا ہوں مسلمان ضدی نہیں ہوتا, وہ ضدی نہیں ہوتا. منافق ضدی ہوتا ہے, کافر ضدی ہوتا ہے, نہیں مانتے ہم. لیکن مسلمان جو ہے نا جب پتہ چلتا ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کے سامنے سر بھی جھکا لیتا ہے اور دل بھی جھکا لیتا ہے. اب ضد نہ کرے اور بالکل اس بات پر طے کر لے کہ یہاں میں کسی مسجد میں ٹیکا لے کے بلا وجہ ٹیکا لے کر نہیں بیٹھے گے انشاءاللہ. تو لہٰذا بے چینی کو ختم کرے. جس پاک ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس پاک ہستی کے ذکر سے سرکار بھی خوش ہوتے ہیں. بولے گا محبت سے سبحان اللہ. اس پاک ہستی کے ذکر سے سرکار بھی خوش ہوتے ہیں. ابھی تک میں نے آپ کا ذہن بنایا کہ نبی کس کو کہتے ہیں, اور نبی پاک علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کی, اور ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ سرکار کی مقدس بیویوں کو اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. ایک بچے وہ بچہ فون میں کیوں لگے بیٹا, یار فون رکھو جاتے ہو, میں تو باہر جاؤ 2 گھنٹے بیٹھ کر آپ فون میں لگو, پرواہ نہیں, آپ سامنے دیکھو, آپ لوگ پیچھے مت دیکھیے. 10 دو تو تمہارے پاس ہمت ہو تو ہاتھ سے روکو, اگر ہمت نہیں ہے تو زبان سے بولو. یہ غلط ہے تو غلط کو غلط بولنے سے عزت نہیں جاتی. بچے نے عمل کیا تو ان کی عزت بلند ہوگی انشاءاللہ. اللہ عزتوں کو بلند کرتا ہے جو بندہ دین پر عمل کرتا ہے, شریعت پر عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ, اللہ ان کی عزت کو بلند کرتا ہے. عزت گھٹاتا نہیں, عزت کو بلند کرتا ہے. تو خدا کے واسطے مسجد میں اس طرح کی حرکتیں کہیں پر بھی, میں صرف یہاں مسجد کے نہیں, ہر مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کا ادب کرے, پھر دیکھیں مسجد میں بیٹھنے کو دل بھی چاہے گا. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے, ہم روڈیوں کے ساتھ بیٹھتے تو بڑا گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں, پہلوانوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, سود خوروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, لیڈروں کے ساتھ پوچھو مت, بھائی کے ساتھ فوٹو کھینچانے کے لیے کیا کیا گھنٹوں کیا کیا نہیں کرتے. اللہ کے گھر میں اس طرح کی حرکت نہ کرے. آپ دیکھیں ایسا عمل کرے, اللہ کے گھر کا ادب کرے تو نماز میں بھی دل لگے گا, عبادت میں بھی دل لگے گا, چہرے پہ نور بھی آئے گا انشاءاللہ.
ہوگے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. تو لہذا یہ قرآن کی سورہ نساء کی تفسیر بتانے کے بعد ذہن رکھیں اور بالکل اپنے ذہنوں کو پاک و ستھرا رکھ کر اس گفتگو کو سننا لازم ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ جو آج مدر ڈے کا دن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے عرس مبارک کا دن ہے. سرکار ان کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں. ایک درجنوں سے بتا رکھا ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے دنیا سے جانے کے بعد جب بھی بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر ہوتا تو سرکار خوش ہو جاتے اور فرماتے ہیں یہ میری ایسی مقدس بیوی ہے جنہوں نے مجھے ہر حال میں میرا ساتھ دیا. تو لہذا جس ذکر سے رسول پاک خوش ہوتے ہو، آپ بھی اپنے قبر مبارک سے سرکار دیکھ بھی رہے ہوگے اور خوش بھی رہے ہوگے. میں کہتا ہوں سرکار ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. بس سرکار آج کرم فرما دیے آپ کی مقدس بیوی خدیجہ کے صدقے میں یہ بیماری کو ختم فرما دیے. تو لہذا اسی کے پاک کو غور سے سنیا. سورہ نساء کی یہ تفسیر بتانے کے بعد کہ نبی کا معنی کیا ہے اور سرکار نے 11 بیویاں 11 شادیاں کیوں کیے، اور میں نے بیان ریکارڈ کر دیا ہے. اور تیسری بات میں نے بتایا کہ جب نبی کی مقدس بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تو نبی عام آدمی کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں. یہ بات سمجھ لینے کے بعد آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بیوی خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں اہم باتیں سن کر میں بات ختم کروں گا. وہ یہ دیکھیں عرب کا جو ماحول ہے مکے کا، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کرنے سے پہلے سرکار اعلان نبوت 40 سال کی عمر بعد کے بعد کیے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ 40 سال کے بعد حضور کو نبی ہونا معلوم تھا، ایسا نہیں ہے. نبی تو ہمارے اول سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کو ہی پیدا فرمایا ہے. یہ میلاد کے مہینے اکثر آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، لیکن اعلان نبوت میرے اور آپ کے نبی نے 40 سال کی عمر کے بعد کیا. سرکار علیہ السلام جب مکہ میں تھے حرم مبارک، اور آپ کی دور مبارک میں جو ماحول تھا مکے کا، اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے عرب کی تو وہ لوگوں کے پاس جو ہے نا حیا ختم ہو چکی تھی، بے حیائی کا دور دورہ تھا. یہاں تک کہ آتا ہے عرب کے لوگوں کے بارے میں وہ کعبے کا ننگا ہو کر طواف کرتے تھے، اور ایسا کرنا ان کے لیے یعنی بہت اچھا سمجھا جاتا تھا. کعبے کا ننگا ہو کر طواف کرنا، یہاں تک کہ بیٹے اپنی ماؤں کے جسم کا سودا کرتے تھے. میں بتا رہا ہوں عرب کا ماحول کیسا تھا مکے کا اعلان نبوت سے پہلے. ایسے ماحول میں کہ جب لوگ کعبے کا طواف لگا کر رہے ہو، لوگ اپنی ماؤں کو سودا کرتے تھے بگ بازار میں، شوہر اپنی بیویوں کا سودا کرتے تھے شراب کی بوتل کے لیے. جوا، زنا، شراب، بے حیائی، ایسا خطرناک ماحول عرب کا تھا. ایسے ماحول میں سب لوگ بی بی خدیجہ الکبریٰ کو طاہرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے. سبحان اللہ، بولیے محمد سبحان اللہ. طاہرہ کہتے ہیں پاکیزہ عورت کو، طاہرہ کہتے ہیں پاک عورت کو. تو عرب کے لوگ ایسے خطرناک ذہن کے تھے، چند قبیلوں کو چھوڑ کر، چند خاندان کو چھوڑ کر، جو خاندانوں میں ہمارے نبی کا خاندان بھی ہے، ان کو چھوڑ کر زیادہ تر ماحول ایسا تھا جو عورتوں کا سودا، لنگے ہو کر طواف کرنا، شراب، زنا، جوا، قتل، غارت گیری. ایسے بھیانک دور میں بتائیے اگر کسی محلے کی گلی میں اگر شرابی آ کر رہنے لگے تو ہم ایک شریف آدمی کہاں رہے گا؟ ایک شریف آدمی کہتا ہے بھائی یہ علاقہ چھوڑ دو، شرابی یہ گلی میں ہماری گلی خراب ہوگی بول کر. یہ بھائی شرابی چور لٹیرے آ کر رہنے لگے، اگر ہم بھی رہیں گے تو ہم تو نہیں رہیں گے، ہمارے بچوں پر بھی اثر پڑے گا. کمال تو یہ ہے کہ ایسے ماحول میں بھی لوگ کسی کو کہیں کہ یہ پاک اور صاف آدمی ہے. تو لہٰذا عرب کے ایسے خطرناک ماحول میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو لوگ طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے. ایک تو طاہرہ کے نام سے مشہور تھی، دوسرا آپ کا حسن و جمال ایسا تھا بی بی خدیجہ الکبریٰ کا، ایسی خوبصورت آپ تھی تو سارے مکے میں لوگ آپ کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا. آپ کو عرب کی ملکہ کہا کرتے تھے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو. ایک تو طاہرہ کہتے تھے، دوسرا عرب کی
ملکہ کہتے تھے، اور تیسرا یہ کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب میں سب سے زیادہ مالدار عورت تھی، تجارت بہت زیادہ قبیلہ تھا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے تو آپ کے نکاح ہوئے، پہلے شوہر کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، ان کا انتقال ہوا، دوسرا آپ نے نکاح فرمایا، پھر ان سے 2 بیٹے ہوئے ہیں۔ تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دوسرے شوہر سے جو 2 بیٹے تھے وہ آگے چل کر حضور کے غلام بنے، جب حضور پر ایمان لے کر آئے۔ اب دوسرے شوہر کا جب انتقال ہوا تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے عرب کے قریشوں نے جو ہے شادی کے لیے کہا ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے سرداروں نے کہا ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ تو ملکہ عرب تھی، خوبصورت بہت زیادہ تھی اور مالدار اتنی تھی کہ آپ اس دور میں دور دور تک آپ کا تجارت پھیلا ہوا تھا۔ لیکن دیکھیے عورت خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، پھر بھی لوگوں میں ایسے گندے ماحول میں بھی لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہو۔ کیا میرے اماں خدیجہ کی سیرت ہوگی؟ آج ان عورتوں کو چاہیے جو اپنے حسن و جمال کی بلا وجہ مارکیٹ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو لہٰذا پردے کے اندر رہ کر بھی تجارت کی جا سکتی ہے۔ یہ اماں بی بی خدیجہ کی سیرت میں آج کی عورتوں کو سبق ملتا ہے۔ پردے کے اندر رہ کر بھی عورتیں اپنا نام کما کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اماں بی بی خدیجہ الکبریٰ نے بتایا کہ آپ پردے کے اندر رہ کر بھی عرب کے ماحول میں طاہرہ کے نام سے جانا جاتی تھی، پاکیزہ کے نام سے جانا جاتی تھی۔ یہ ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے سب کے نکاح کو منع کرنا، آپ نے کیونکہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں کوئی دوسری شادی نہیں کروں گی اور میں اپنے والد کے کاروبار کو ہی آگے بڑھاؤں گی۔ آپ کے کئی غلام تھے، دور دور تک کاروبار جاتا تھا۔ ایک دن بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ عیسائی ابھی آپ کے جو چاچا تھے وہ ورقہ بن نوفل، آپ کے چاچا کا نام ہے ورقہ بن نوفل، یہ چاچا جو ہے عیسائی تھے، توریت کے جانکاری تھے۔ جیسا ہمارے نبی پر قرآن ہوتا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری، سبحان اللہ، جیسا ہمارے نبی پر قرآن اترانا ایسا عیسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری۔ تو توریت کے اس دور میں، ہمارے نبی کے دور میں کئی ایسے عیسائی تھے جو توریت کے بارے میں جاننے والے تھے اور توریت کے مطابق زندگیوں کو چلانے والے تھے۔ تو لہٰذا ورقہ بن نوفل جو بی بی خدیجہ الکبریٰ کے چاچا ہے وہ توریت کا علم رکھتے تھے، تو لہٰذا بی بی خدیجہ الکبریٰ ایک اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا اسلام قبول کرنے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے۔ لہٰذا بی بی خدیجہ الکبریٰ کو خواب آیا، اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند ان کی گود میں آیا، بولے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاند ان کی گود میں آیا ہے۔ اب یہ خواب آپ نے جب تعبیر معلوم کی وہاں پہ نجومیوں سے، تو لوگوں نے کہا، ورقہ بن نوفل نے کہا اگر اے میری بھتیجی اگر یہ واقعی تجھے خواب پڑا ہے تو جو آخری نبی کا ذکر توریت میں ہے، جو آخری نبی کا ذکر توریت میں ہے تو اس کی مقدس بیوی بنے گی اور وہ عرب میں ہی ہوگا۔ تو بی بی خدیجہ کہتی ہے عرب کا ماحول ہی ایسا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایسے ماحول میں کبھی نبی آئے۔ ماحول ایسا تھا جو لگے ہو کر طواف کر رہے کعبے کا، میں تو سوچ ہی نہیں سکتی تھی ایسے ماحول میں نبی کہاں سے آ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ خواب بھی مجھے اشارہ مل گیا تھا۔ پھر بی بی خدیجہ کی ایک خاص سہیلی تھی بچپنے کی جن کا نام نفیسہ تھا۔ ایک دن بی بی خدیجہ نے نفیسہ کو بلایا اور بلا کر کہا ذرا غور سے سننا، آج اس بدبخت نرسنگ آمد نے بھی اس واقعے کو لے کر جو ہے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، میں آپ لوگوں کو ذہن دینا چاہتا ہوں اصل واقعہ کیا ہے۔ ذرا غور سے سننا نوجوان بچوں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک ہے، ان کے اخلاق تو ایسے اخلاق ہے، ان کی مزاج تو ایسی مزاج ہے کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے حضور کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے۔ خلق عظیم کہہ رہا ہے سورہ قلم میں اللہ پاک فرما رہا ہے، ارے جس کی مزاج اخلاق کی تعریف اللہ کرے، ارے بولو نا بچوں سبحان اللہ، اور دل ٹھنڈ گیا، جس کی مزاج عادت اخلاق کی تعریف اللہ کرے، ان
میرے آقا کیسے ہو گئے جن کی تعریف اللہ کر رہا ہو، جن کے اخلاق کی تعریف اللہ کر رہا ہو. اور اچھی مزاج اچھے اخلاق آپ کس کو کہیں گے؟ مجھے بتائیے. جو آدمی اچھی مزاج ہو، اچھے اخلاق والا ہو، وہ بدگمانی کرنے والا ہوگا، وہ بدنگاہی کرنے والا ہوگا. بھائی ایک آدمی بدنگاہی کر رہا ہے، گندی مزاج رکھتا ہے، تو اس کو اچھا کہیں گے؟ اچھے اخلاق والا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جو معاذ اللہ غیر عورتوں کو بھولتا ہے اس کو کیا ہم اچھا آدمی کہیں گے؟ لہذا مجھے بات بتائیے کہ ہمارے آقا کریم کے تو اخلاق ایسے ہیں، عام آدمی تو کہتے تھے کہ صادق الامین ہے، یہ سچے ہیں. عرب کا بچہ بچہ کہتا تھا، بوڑھا بوڑھا کہتا تھا، نوجوان تک کہتے تھے اگر پورے مکے میں مردوں میں کوئی امین ہے، سچا ہے، پاکیزہ ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات مبارک. انسان تو کہتے تھے لیکن جن کے اخلاق کی تعریف خود اللہ بھی کر رہا ہو. بولتے رہیے سبحان اللہ. جن کے اخلاق اور مزاج کی تعریف اللہ کر رہا ہو، وہ آقا کریم کیسے ہوگے؟ ان کے اخلاق کیسے ہوگے؟ ان کی مزاج کیسے ہوگی؟ آج ایسے مصطفیٰ پر انگلی اٹھایا جا رہا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں میرے آقا کی سیرت کے کمال آپ سنیں، اگر میرے آقا کریم کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے نا، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم تو آقا کی کلمہ پڑھنے والے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں اگر غیر مسلم بھی ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھ کر یہی کہا کہ یہ ایسا نبی ایسا انسان نبی ہو سکتا، یعنی عام آدمی جو مسلمان نہیں وہ بھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی مزاج اور سیرت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی مزاج کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ عام آدمیوں کی طرح نہیں ہے. وہ بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ ان کے اخلاق ان کی مزاج بڑی پیاری ہے. یعنی عقلی طور پر بھی ہمارے نبی کو سمجھا جا سکتا ہے. بندہ آپ دیکھیں اپنی عقل سے سوچیے، آپ اپنی سوچ سے کہ ایک بندے کو اچھا کیوں کہتے ہیں، ایک آدمی کو اچھا کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے آپ کہیں مولانا ہم آدمی کو فلاں آدمی کو اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ غیبت نہیں کرتا، وہ کسی کی برائی نہیں کرتا، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. ایک اچھے آدمی کے لیے کیا کیا کوالٹی اس کے اندر ہونا اپنے ذہن میں لائیے. ایک اچھے آدمی کے لیے کیا کیا کوالٹی ہونا چاہیے آپ کی سوچ سے، آپ کی فکر سے آپ ذہن میں لائیے. ان اچھوں سے بھی اچھا ہمارا نبی ہے، ان اچھوں سے بھی اچھا ہمارا نبی ہے. ان کے اخلاق پاکیزہ، ان کی سوچ پاکیزہ، ان کی باتیں پاکیزہ، ان کی تعلیمات پاکیزہ، ان کا فکر پاکیزہ، اور جو ان پر عمل کرتا ہے ان کی باتوں پر وہ خود بھی پاکیزہ بن جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میرے آقا کے اخلاق کیا پیارے جس کی تعریف اللہ قرآن میں کر رہا ہے. اور عقل بھی کہتی ہے ایسا انسان ہم نے دیکھا نہیں، عقل بھی کہتی ہے کہ ایسا آدمی ہم نے دیکھا نہیں. تو لہذا بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بچپن کی سہیلی نفیسہ کو بلواتی ہے اور کہتی ہے کہ نفیسہ میرا کاروبار تو دور دور تک پھیلا ہوا ہے، عرب میں کئی آوارہ قسم کے لوگ ہیں، ڈاکو لٹیرے بھی ہیں، وہ میرے مال پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ موقع پا کر میرے مال کو لوٹنا چاہتے ہیں، میری دولت کو لوٹنا چاہتے ہیں، میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو نفیسہ کہتی ہے کہ اے خدیجہ عرب میں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ تیرے مال کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا خدیجہ نے کہا نفیسہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا میں عرب کے سردار ابو طالب کی بات کرتی ہوں. ابو طالب جو مولا علی کے والد ہیں وہ عرب کے سردار تھے، مکے کے سردار تھے اس دور میں. تو لہٰذا نفیسہ نے کہا میں عرب کے سردار کو بلا کر لاتی ہوں، ان کے ذریعے سے ہم حل نکالیں گے، وہی ایسا حل نکالیں گے، کوئی ایسا راستہ بتائیں گے جس کے ذریعے سے تیرا مال محفوظ رہ جائے گا. نفیسہ گئی اور عرب کے جو ہے سردار ابو طالب کے پاس اور جا کر کہنے لگی کہ عرب کے سردار آپ کے شہر میں ایک ایسی بیوہ عورت ہے جو طاہرہ کے نام سے مشہور ہے، پاکیزہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے مال پر لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں، لوگ اس کے مال کو لوٹنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ مکے کے سردار ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے مال کی حفاظت کا ذریعہ آپ بنے، لہٰذا کوئی ایک راستہ نکال لیجیے. ابو طالب نفیسہ کی بات سن کر خدیجہ کبریٰ کے پاس آتے ہیں اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت ابو طالب کہتے ہیں اے خدیجہ ایک مشورہ دیتا ہوں، اس مشورے کو قبول فرماؤ. کہا بتائیے میرے سردار مکہ کیا آپ کا مشورہ ہے؟ ابو طالب نے کہا
میں چاہتا ہوں کہ جتنے عرب میں تاجر لوگ ہیں، چھوٹے بڑے جو تاجر کرنے والے تاجر لوگ ہیں، تم ان کو اپنا پارٹنر بنا لو. بولنا سبحان اللہ. جو تاجر ہیں نا عرب کے، تم ان کو اپنا پارٹنر بنا لو. اور جب وہ لوگ اپنا مال بھی تمہارے مال کے ساتھ رکھ کر دوسرے، کیونکہ اس دور میں مکے سے لوگ ملک شام جا کر تجارت کرتے تھے، تو لہٰذا اپنا مال بھی تمہارے مال کے ساتھ لگا کر جوڑا کر اپنا مال بھی بیچیں گے، تو لہٰذا لوگ خود کہیں گے اب یہ خدیجہ کا مال نہیں، یہ ہمارا بھی مال ہے. وہ لوگ خود حفاظت کریں گے. بی بی خدیجہ کہتی ہے اے سرکار مکہ لوگ مانیں گے؟ بھائی لوگ کو تو میں منواؤں گا. اب جب ابو طالب جا کر لوگوں سے کہے تو لوگوں نے کہا خدیجہ کو تو مال میں سمجھانے کے کہا کروڑوں روپے کا ہے، ہمارا یہ ہزاروں روپے کا مال، ہم کیسے ان سے پارٹنر بن سکتے ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا صرف تم اپنا تھوڑا بہت مال ان کے مال کے ساتھ جوڑ دو، تم پارٹنر ہو گئے. تو لہٰذا اس طرح ابو طالب نے بی بی خدیجہ کے مال کو لوٹنے سے حفاظت کروایا. جو لوٹنا چاہتے تھے وہی محافظ بن گئے، جو لوٹنا چاہتے تھے وہی محافظ بن گئے. اب بی بی خدیجہ ابو طالب کی سوچ پر بہت خوش ہوئی، کہا آپ کے چالاکی سے، آپ کی ہوشیاری سے میرا مال تو بچ گیا، لیکن ابو طالب یہ مال تو صرف جو ہے یہاں پر بچا ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میرا مال باہر بھی جاتا ہے، بصرہ بھی جاتا ہے، ملک شام بھی جاتا ہے، وہاں پر بھی حفاظت کا ذریعہ بنے، وہاں کون حفاظت کرے گا؟ ابو طالب نے کہا خدیجہ میں عرب کا سردار ہوں، پہلی تو ذمہ داری یہاں تک تھی، لہٰذا میں یہاں پر ذمہ داری تو نبھا لیا ہوں، اب باہر بھی تمہارا مال جاتا ہے، وہاں میں کیا کر سکتا ہوں؟ بی بی خدیجہ نے کہا کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں. ابو طالب نے کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو خدیجہ نے کہا اے ابو طالب میں کہنا یہ چاہتی ہوں، میں نے سنا ہے آپ کا ایک بھتیجا، بولنا محمد سے سنا، آپ کا ایک بھتیجا ہے جن کو لوگ محمد کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ بڑے امین ہیں، بڑے سچے ہیں، لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ان کے اخلاق کی، ان کے مزاج کی، لوگ تو اپنی امانت ان کے پاس رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو آپ میرے پاس بھیج دیجیے، میں تجارت میں سے زیادہ جتنا منافع آئے گا دگنا ان کو دوں گی. ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بڑا نیک ہے، بڑا نیک سیرت ہے، اس کے اخلاق کے درجے دور دور تک بچے ہوئے ہیں، لیکن وہ کاروبار کرے گا لیکن نوکری نہیں کرے گا. اب وہ بات مانیں گے نہیں مانیں گے، لیکن ہاں ابو طالب کہتے ہیں خدیجہ ایک کمزوری ان کی میرے پاس، وہ کمزوری رکھ کر میں سامنے رکھ کر ان سے بات کروں گا تو وہ میری بات مان لیں گے. اور سننا آگے وہ کمزوری کیا تھی؟ وہ کمزوری نہیں میرے آقا کے اخلاق تھے. ابو طالب میری خدیجہ سے وعدہ کر کے گھر آتے ہیں اور گھر آ کر حضور سے کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے ساتھ میری بات طے کر کر آئی ہے، اب تم ان کے مال کی تجارت کے کاروبار کے لیے جاؤ گے؟ سرکار چاچا کا چہرہ تکنے لگے کہ چاچا میں اور نوکری کروں، یہ تکنے لگے. تو اب وہ کمزوری والی بات یاد آ گئی اور فوری ابو طالب نے کہا اے بیٹے میرے بھتیجے خدیجہ بیوہ عورت ہے، اور محبت سے کہا خدیجہ بیوہ عورت ہے اور تم بیواؤں سے بڑی ہمدردی رکھتے ہو، یتیموں سے بڑی ہمدردی رکھتے ہو، بے سہاروں سے بڑی ہمدردی رکھتے ہو، یہ تمہارے اخلاق ہے، یہ تمہاری مزاج ہے. جس کو چاچا کمزوری کہہ رہے تھے وہ میرے مصطفیٰ کے اخلاق ہے. فرمایا کہ چاچا اگر وہ بیوہ عورت ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور یہ کہہ کر چاچا نے کہا جاؤ جا کر تم خدیجہ سے مل کر آؤ. بی بی خدیجہ کہتی ہے، اب دیکھیں بی بی خدیجہ کی اور ہمارے آقا کی زندگی میں پہلی بار ملاقات، اور ابھی تک سرکار بی بی خدیجہ کو جانتے نہیں تھے. کون کہتا ہے یار معاذ اللہ کہ یہ عرب کی خوبصورت عورت تھی، مالدار تھی، تو معاذ اللہ حضور نے نکاح کیا؟ اس طرح کی بکواس کرنے والے اور کمزور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے والے بچوں سنا اصل واقعہ کیا ہے؟ ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنا. اب سرکار علیہ السلام چاچا کے کہنے پر خدیجہ سے ملاقات کے لیے گھر پر گئے. بی بی خدیجہ کہتی ہے میرا گھر جو ہے نا، میرے گھر کا جو دروازہ تھا وہ ایسا تھا، اس دروازے سے سورج کی روشنی اندر نہیں آ سکتی. مطلب آپ سمجھے؟ دیکھیں مسجد کا دروازہ یہ ہے، سورج وہاں سے نکلتا ہے تو روشنی آتی ہے، ادھر ڈوبتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے. بی بی خدیجہ فرماتی ہے میرے گھر کا دروازہ یہ سمجھے کہ ادھر سے تھا،
اب ادھر سے سورج کی روشنی کہاں سے آئے گی؟ روشنی تو آ نہیں سکتی تھی. بی بی خدیجہ کہتی ہے کہ میں جو ہے اپنے گھر میں دیوار کی طرف پیٹ کر یعنی دروازے کی طرف پیٹ کر کچھ کام کر رہی تھی. اچانک دروازے سے روشنی آئی. ارے بولو نا سبحان اللہ. اچانک دروازے سے روشنی آئی. خدیجہ کہتی ہے یا اللہ میرے گھر کا دروازہ تو ایسا ہے جہاں سے روشنی آ نہیں سکتی, جہاں سے سورج کی روشنی پڑ نہیں سکتی. یہ اچانک میرے گھر کی دیوار چمک کیوں رہی ہے؟ یہ اچانک دروازے سے روشنی کیوں آ رہی ہے؟ یہ اچانک پردے سے روشنی اندر کیوں آ رہی ہے؟ ان کو کیا معلوم تھا جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جنت تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے. خدیجہ کہتی ہے میری پیٹ دروازے کی طرف تھی, دیوار پر روشنی آئی, پریشان ہو گئی. اچانک آواز آئی خدیجہ میں محمد ہوں. اب دھیرا میں پردہ دروازہ. بی بی خدیجہ کہتی ہے پردہ پڑا ہوا تھا اور پردہ باریک سا تھا, چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا اور آواز آئی کہ میں محمد ہوں, چاچا ابو طالب نے مجھے بھیجا ہے اور کہا کہ آپ کے ساتھ تجارت کرو. بی بی خدیجہ کہتی ہے ہاں میں آپ کو اپنے کاروبار کے لیے بھیجتی ہوں, جتنا بھی منافع ہوگا اس سے زیادہ دگنا میں آپ کو دوں گی, کیا آپ کو منظور ہے؟ سرکار نے فرمایا اے خدیجہ یہ کاروبار میں کرنے جاؤں گا, یہ کاروبار منافع کے لیے نہیں, اس لیے آؤں مجھے معلوم ہوا کہ تم بیوہ عورت ہو. یہ میرا آقا کا اعلان نبوت. جب میرے آقا کی عمر مبارک 25 سال کی تھی جب کا یہ واقعہ ہے, سرکار فوراً بات کر واپس جاتے ہیں. بی بی خدیجہ گھر میں فرماتی ہے میں حضور کے جانے کے بعد, مصطفیٰ کے جانے کے بعد میں گھر میں اپنے توریت کو کھول کر حضور کے جو آخری نبی کے بارے میں توریت میں نشانیاں تھے اس نشانیوں کو غور کرنے لگی کہ اس میں لکھا تھا کہ جو آخری نبی ہے ان کے آنکھوں کی بوڑھ کیسے ہوگی, ان کی پیشانی کیسے ہوگی, ان کے گال کیسے ہوں گے, ان کی آنکھیں کیسے ہوں گے, ان کے کان کیسے ہوں گے. بی بی خدیجہ کہتی ہے اس سارے نشانیوں کو میں پڑھتے گئی کہ آخری نبی کے بھاؤ کیسے ہوں گے, پیشانی کیسے ہوگی. یہ میرے گندی بھاؤ بندی کے نشانی کی طرف میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام کی آنکھیں کیسے ہوں گے, کان کیسے ہوں گے, اس سارے نشانیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی توریت میں سارے ہمارے نبی کے ہولیے کو بیان فرمایا. سارا نقشہ توریت میں موجود تھا, انجیل میں بھی موجود تھا کہ نبی جو آخری نبی ہوں گے دکھنے میں کیسے ہوں گے. میرے آقا کے چہرے کی بات آ گئی تو مجھے حدیث بخاری شریف کی حدیث یاد آ گئی. میرے آقا کے چہرہ کیسا تھا ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے, جن کی پیر کی ایڑی چاند سے بھی زیادہ روشن ہو. میں چہرے کی کیا بات کروں, میں چہرے کی بات کیا کروں, مجھے بتائیے چہرے میں تو لطافت ہے, یہاں لطافت ہے, یہاں ایسا نرم ہوتا ہے, وہ منی حصے میں لطافت ہوتی ہے, نرمی ہوتی ہے, کثافت بغلوں میں ہوتی ہے. یہاں ہمارا بغل میں, ہمارے ہاتھ کے بغل میں پسینہ جمتا ہے, یہاں کثافت ہوتی ہے, یہاں سے بدبو آتی ہے, لہذا یہاں سخت چمڑا ہوتا ہے. لہذا میں آقا کے چہرے کی کیا بات بتاؤں مسلمانوں کہ میرے آقا دکھتے کیسے تھے, میرے آقا کی آنکھیں کیسے تھی, میں کیا بولوں کہ کیسے تھے. میں آنکھوں کی بات نہیں کروں گا, میں پیشانی کی بات نہیں کروں گا, میرے آقا کے کانوں کی بات نہیں کروں گا, میرے آقا کے کانوں کی بات نہیں کروں گا. آپ بخاری کتاب الحج کی حدیث اٹھا کر دیکھو میرے آقا کے بغلے کیسے تھے. بغل جو عموماً ہر انسان کے بغل میں پسینہ ہوتا ہے, کثافت ہوتی ہے, بدبو آتی ہے, لیکن میرے آقا کے بغلے ایسی تھی. صحابی رسول کہتے ہیں حج کا موقع تھا, میرے آقا مینا کے میدان میں تھے اور میرے آقا دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے. جب ہم نے میرے آقا کے بغلوں کو دیکھا تو آقا کے بغلے, صحابی رسول کہتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم میرے آقا کے بغلے چاند سے بھی زیادہ روشن چمک رہے تھے. بولے محبت سے سبحان اللہ, جن کے بغلے چاند سے زیادہ روشن ہو. ارے یار بولو سبحان اللہ, غور کرو میرے آقا کی محبت میں, بولے سبحان اللہ. جن کے بغلے چاند سے زیادہ روشن ہو, ان کی آنکھیں کیسی, ان کے گال کیسے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ
لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کے کان کیسے ہے؟ اور میں کان کے بارے میں بتاتا ہوں. دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. آؤ میرے آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، سرکار بی بی خدیجہ کہتی ہے حضور کے جانے کے بعد توریت میں نے حضور کے حلیے کو پڑھا. اور دوسرے دن جب سارا مال تیار ہو گیا تو میں نے اپنے غلام، بی بی خدیجہ کہتی ہے میں نے اپنے غلام میسرہ کو کہا میسرہ اب تو جس کے ساتھ تجارت کے لیے جا رہا ہے اب تجھے میں ڈیوٹی دیتی ہوں. بولے کیا؟ بولے وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ میں جس کے دعوت تجھے بھیج رہی ہوں اب تو وہ کاروبار کیسے کرتے ہیں، تجارت کیسے کرتے ہیں اس پر نظر نہیں رکھنا، بس یہ دیکھنا کہ ان کے مزاج کیسے ہیں، وہ بات کیسے کرتے ہیں، وہ چلتے کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں. یہ بات بتا رہی تھی کہ حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور کہا خدیجہ مال تیار ہے. پھر بی بی خدیجہ کہتی ہے جب حضور کو میں نے سامنے سے دیکھا، جب پردے کے پیچھے سے دیکھا تھا اب سامنے سے دیکھا، خدا کی عزت و جلال کی قسم جیسے توریت میں حضور کے پاؤں کے بارے میں تھا ایسا سیم میرے مصطفیٰ کے پاؤں تھے، پیشانی بھی ویسی تھی، گال بھی ویسے تھے. بی بی خدیجہ کہتی میں اطمینان ہو گیا یہ آخری نبی ہے. اب ان کے اخلاق کے بارے میں معلوم کرنا ہے. کہا میسرہ، بی بی خدیجہ مالدار عورت تھی، کتنا مال تھا میں آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن کئی غلام تھے. یہ میسرہ آپ کا بہت چہیتا اور بہت ہی بھروسمند غلام تھا، میسرہ اس کا نام تھا. کہا میسرہ اب تم جا رہے ہو ان کے اخلاق اور کردار پر نظر رکھنا. اور میسرہ جس اونٹ پر دیکھیے اونٹ جاتے تھے اور جو غلام بیٹھنے کی سواری الگ ہوتی، آقا بیٹھنے کی سواری الگ ہوتی تھی. جس اونٹ پر غلام بیٹھتے ان کی سواری اونٹ الگ، اور جس اونٹ پر آقا بیٹھتے اس کو دلہن کی طرح سجایا جاتا تھا، اس پر صرف آقا بیٹھنے کا حکم ہوتا. سر بی بی خدیجہ کہتی ہے میسرہ اب یہ قافلے میں تم جا رہے ہو نا، تم راستے میں دیکھتے رہنا اور جیسا یہ قافلہ مدینہ مکہ پار کر لے فوراً ہی محمد کو تم جو ہے نا جس اونٹ پر آقا بیٹھتے اس اونٹ پر بٹھا دو. سبحان اللہ. اب سرکار وہاں سے جانے لگے، میسرہ نکلے اور اس قافلے میں ابو بکر صدیق بھی تھے. اس قافلے میں حضور کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی تھا. اب قافلہ مکے سے باہر نکلا، میسرہ آگے بڑھا اور سرکار سے کہنے لگا اب اس اونٹ پر بیٹھیے جس اونٹ پر آقا بیٹھتے ہیں، جس اونٹ پر آقا بیٹھتے ہیں. تو سرکار کو جب بیٹھنے گئے تو ابو جہل کو پہلے سے حسد تھا ہمارے نبی سے. ابو جہل آگے بڑھا، آگے بڑھنے کا میسرہ یہ اونٹ تو آقا لوگ بیٹھنے کا ہے تو ان کو یہ تو غلام ہے، یہ تو معاذ اللہ کام کے لیے آیا ہے، کام کا کام لے، یہ آقا کے اونٹ پر تو کیوں بٹھا رہا ہے؟ میسرہ نے کہا ابو جہل میں تیرا غلام نہیں خدیجہ کا غلام ہوں، یہ میرے آقا کا حکم ہے، تو اپنا کام کر میں اپنا کام کر رہا ہوں. میسرہ نے اونٹ کو بٹھایا. میسرہ کہتے ہیں اب میں راستے تمام حضور کو دیکھتا رہا. حضور کے سر پر جو ہے نا سورج کبھی روشنی نہیں کرتا، مطلب جب بھی حضور جاتے تو ہمیشہ سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کر رہا ہوتا. اور میسرہ کہتے ہیں جسم کے لباس پر دھول نہیں بیٹھتی. میں نے راستے تمام دیکھا، نہ آپ کا لباس میلا ہو رہا ہے، نہ آپ کے لباس پر میل بیٹھ رہا ہے، نہ دھول بیٹھ رہا ہے. ارے سفر کرنے والے اونٹ پر پیدل میں سفر کر رہے ہو، مٹی دھول تو اڑتی ہے. میسرہ کہتے سارے سفر میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کے جو ہے لباس مبارک پر نہ دھول بیٹھی نہ مٹی، یہاں تک دھول اور مٹی تو دور کی بات ہے. میسرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر مکھی تک نہیں بیٹھی. بولنا سبحان اللہ. اب بات پہنچے یہاں تک کہ میسرہ کہتے ہیں ایک جگہ پر جا کر اونٹ جو ہے تھک کر بیٹھ گئے، اونٹ تھک کر بیٹھ گئے، کتنا اٹھانے پر اٹھ نہیں رہے ہیں. ابو جہل نے کہا اے میسرہ یہ اونٹ تھک کر بیٹھ گئے ہیں. اب جگہ کے جو جانور پالتے ہیں نا اونٹوں کو ان سے آپ پوچھئے کہ جو اونٹ یا جانور تھک کر بیٹھ جاتے ہیں بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں. یہ جانور قریش کے حضرات بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تم کو بار بار پکڑ کر اٹھاؤ تو یہ بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں. یہاں تک کہ بار بار دیکھا جاتا ہے ایسے اونٹ جب تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اس اونٹوں کو لوگ اٹھا کر ڈسیا میں یا گاڑی میں لے جاتے ہیں لیکن اٹھتے نہیں ہے. اتنے وہ بیٹھتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے. اب میسرہ کا جب بار بار اٹھانے پر یہ اٹھ نہیں رہے ہیں
तो उनको पकड़ा। तो ये अबू जहल कहता है तुम पकड़, बार बार उठा, पूरी कोशिश कर ली, अब नहीं उठे। वो हुजूर की बारगाह में गए, मोहम्मद अरबी की बारगाह में गए और जाकर कहने लगे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंट थक कर बैठ गए हैं, सफर दूर का है, ऊंट उठ नहीं रहे हैं, अब क्या करें? तो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम आगे आते हैं और जैसे ही मेरे आका को आता हुआ ऊंटों ने देखा तो उनका अदब से खड़े हो जाते हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जानवर जाते हैं, बस मदीने वाले आ रहे हैं, जानवर जाते हैं, रसूल पाक आ रहे हैं, जानवर जाते हैं, जानता है कि कोई और नहीं, मुस्तफा आ रहे हैं। और वो जानवर थे, हुजूर की ताज़ीम जानते थे। अगर मैं सैकड़ों वक्त खत्म हो रहा है, वरना सैकड़ों वाक़या बताता। मेरे नबी को जानवर भी सजदा करते थे, बकरियां भी सजदा करते थे, हिरन भी सजदा करते थे। ऐसे सैकड़ों वाक़या हदीस मुबारक में मौजूद है, क्योंकि जानवर भी जानते थे ये रसूल है। बोलो सुभान अल्लाह। आप गौर करें, उन खड़े हो गए, यहाँ तक कि बैसरा कहते हैं एक मुकाम पर पहुंचे और सरकार एक झाड़ के नीचे जाकर बैठे। वो खजूर का झाड़ था, सूखा हुआ था, और जैसे ही मुस्तफा जाकर बैठे वो हरा भरा हो गया। बैसरा सारी चीजों को नोट कर रहा है कि मालिक आला तो यही चाहता है कि नोट करो, मुझे आकर कहना। अब बैसरा कहते हैं वो सूखा झाड़ हरा भरा हो गया अचानक, और फिर वहां से हम निकले तो एक झाड़ के नीचे हम फिर बैठे, तो वहां करीब में एक जो है नस्तूरा नामी राहिब, ईसाई राहिब था, वो आया और मैसरा से कहने लगा, मैसरा ये तेरे साथ आने वाले नौजवान कौन, इनका नाम क्या है? कहा इनका नाम मोहम्मद है। बोले किस कबीले से? कहा कुरैश कबीले से। बोले कहाँ रहते हैं? कहा ये मक्का में रहते हैं। नस्तूरा जो ईसाई राहिब था, राहिब जानते हैं आप, जो दुनिया छोड़कर अल्लाह अल्लाह करते हुए बैठे हुए होते हैं, राहिब, जिसको चर्च भी है, जिसको आज पारसी कहते हैं, पादरी कहते हैं आज के ईसाइयों की जुबान में, वो राहिब उस दौर में कहा जाता था। वो राहिब अपनी इबादत खाने से बाहर आया और हुजूर को देखकर कहने लगा कि मैं देख रहा हूँ इनके सर पर बादल साया किया हुआ है, और मैं ये भी देख रहा हूँ जब ये झाड़ के नीचे आकर बैठे, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है ये वो झाड़ है जिसके नीचे सिर्फ नबी आकर बैठेगा। और उस नस्तूरा ने मैसरा को कहा कि ये आखिरी नबी है। यहाँ वाक़यात बड़े तवील है। फिर नस्तूरा ने कहा मैसरा इसको फौरी लेकर चलेगा, ये यहूदी की तलाश में है, ईसाई की तलाश में है, लिहाजा को खत्म ना कर दे। मैसरा कहते मैं हैरान हुआ। फिर वहां से हम निकले। अब जिस जगह कारोबार करना था, पहले जो डबल पैदा होता था, ये मोहम्मद अरबी की बरकत थी, तिबल चौबल या बल्कि दुगना उससे ज्यादा पैदा होने लगा। यहाँ तक के नस्तूरा कहते हैं, मैसरा कहते हैं कि जब सरकार गिराक को कुछ दे रहे थे तो गिराक ने कहा नहीं भाई आप कोई चीज आप बेच रहे हैं ना, तो गिराक बोलता है कसम खा के बोले ये रेट की बोलता है ना। तो गिराक ने कहा हुजूर को हमारे कि तुम्हें लात और उस्सा की कसम, मक्के में जो बुत थे लात और उस्सा, जो पत्थर के बुत थे, उसकी कसम बताओ कि तुम सच कह रहे हो। तो वो सरकार के चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाया मुझे कसम से पूरा जुमला दिखता है तो यही जुमला दिखता है कि मैं बुतों की कसम खाऊं, मैं काबे के मालिक की कसम खाता हूं। तो सारी बातें मैसरा ने नोट की और वहां से काफिला पलट कर मक्का जाने लगा। खत लिखकर पहले मैसरा ने बीबी खदीजा को भेज दिया था, खदीजा हम आ रहे हैं, हमारा काफिला सारा माल भी बिक गया है, मुनाफा भी डबल टिबल हुआ है, हम वापस आ रहे हैं। और जब ये काफिला शहर के करीब आया तो हजरत खदीजा कहती है अपने सहयोगियों को लेकर चलो घर की छत पर चढ़कर देखते हैं, क्योंकि हम जब भी काफिला मक्के में वापस आता तो सारी औरतें घर की छतों पर चढ़ जाती और अपने अपने आने वाले लोगों को देखती थी। खदीजा कहती है चलो मेरा भी काफिला गया है, अब मैं भी देखूं उसमें मोहम्मद अरबी भी है। अब ये सोचकर घर की छत पर से देखती है तो दिखता क्या है, नफीसा भी साथ है खदीजा के, जो बचपन की सहेली है। अपनी खदीजा कहती है नफीसा जो मैं देख रही हूँ क्या तू भी देख रही है? तो नफीसा कहती है खदीजा क्या देख रही है? मैं देख रही हूँ एक दूर काफिला आ रहा है और इस काफिले में से चेहरा चमक रहा है तो मोहम्मद अरबी का चमक रहा है। मोहम्मद अरबी का तो चेहरा चमक रहा है। वहां से काफिला वापस आया। सबसे पहले नस्तूरा जो बीबी खदीजा का गुलाम था
ہوا ہے. خدیجہ کہنے لگی منافع مت بتا, میں نے جو کام کیا تھا وہ کام کے بارے میں بتا. تو کہا نہیں مال بک گیا ہے. خدیجہ کہتی ہے میسرہ پھر کہہ رہی ہو منافع مت بتا, یہ بتا کہ تو نے ان کے بارے میں نوٹ کیا ہے. کہا میں نے دیکھا. میسرہ کہتا ہے خدیجہ ان کے بارے میں کیا کہوں, میں نے دیکھا ان کے لباس پر کوئی دھول نہیں تھی. تو خدیجہ کہتی ہے میں چاہتی ہوں ان کے اندر کوئی عیب تو نہیں دیکھا, عیب کوئی دیکھا ہے. میسرہ کہتا میں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی ہے. خدیجہ کہتی ہے میں پوچھ رہا ہوں کیا تو نے ان کے اندر کوئی عیب دیکھا ہے, کوئی عیب دیکھا ہے. میسرہ کہتا میں نے دیکھا کہ وہ سوکھے جھاڑ کے نیچے بیٹھے تو جھاڑ ہرا بھرا ہو گیا. خدیجہ کہتی ہے اے میسرہ میں ان کے اندر عیب پوچھ رہی ہوں, مجھے عیب بتا, کیا تو نے کوئی عیب دیکھا ہے؟ تو میسرہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بادل ان پہ سایہ کر رہا ہے, بادل ان پہ سایہ کر رہا ہے, مکھی ان کے لباس پر نہیں بیٹھی, دھول ان کے لباس پر نہیں رہتی, ہرا سوکھا جھاڑ ہرا بھرا ہو گیا ہے. خدیجہ کہتی ہے میسرہ میں تو چاہتی ہوں کہ مجھ کو عیب بیان کرائے اور تو ان کی تعریف بیان کر رہا ہے. تو میسرہ کہتا ہے خدیجہ میں تیرا بڑا فالتو اور بچے کا غلام ہوں, میں نے تیرا نمک کھایا ہے, کبھی میں نے تجھ سے جھوٹ نہیں بولا ہے. اے خدیجہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے اور میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں کہوں گا محمد بے عیب ہے, محمد بے عیب ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ہاتھ لوگ شرم اٹھا رہے, یا ہاتھ اٹھا کر تم دوستوں کو ہائے ہلو کہتے ہو, یا ہاتھ حضور کی محبت اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. میرے آقا علیہ السلام کی دیواروں بی بی خدیجہ مسکرا کر کہتی ہے اے میسرہ میں یہی تو سننا چاہتی ہوں. اب مجھے پتا ایسے ماحول میں یہ شخص ہے. اب خدیجہ نے سب سے پہلے نفیسہ کے ذریعے حضور کے چاچا سے کہنا بھیجا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. یہ واقعہ اصل ہے. لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ, غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں, جو لڑانے والے, جو آپ کو ذہنوں کو خراب کرنے والے, کہ معاذ اللہ بیوی خدیجہ مالدار تھی تو حضور نے ان سے جان بوجھ کر نکاح کیا. یعنی نکاح کا سب سے پہلا پیغام بیوی خدیجہ نے خود اپنی سہیلی نفیسہ سے بتایا تھا. اور بیوی حضرت نفیسہ آئی اور بیوی خدیجہ نکاح کے بارے میں چاچا سے بات کی, چاچا نے رضامندی کی اور حضور سے بات کی, حضور بھی رضامند ہوئے. اور جب نکاح کی باری آئی تو سرکار کے گھر میں اچھا لباس تک پہننے کے لیے نہیں تھا. غور کرے میرے آقا, جو غریبوں کے, یتیموں کے, بے سہاروں کے سہارا ہے, ہمیں سبق دے رہے ہیں. اچھا بھاری قیمتی لباس تک سرکار کے پاس پہننے کے لیے نہیں تھا. ابو بکر صدیق ابھی تو کیونکہ سرکار سے عمر سے 2 سال کے چھوٹے ابو بکر صدیق, لیکن حضور سے بچپن سے بڑی محبت تھی, ساتھ تھے ہمیشہ. ابو بکر صدیق کے پہلے سے بھی کئی کارنامے ابو بکر صدیق کی ہے. ابو بکر صدیق جس دن حضور کا نکاح شادی تھی اس دن ابو بکر صدیق آئے, فرمایا کہ محمد ربی آپ کے دادا ابو عبد المطلب نے میرے پاس کچھ سونا رکھایا تھا, کچھ قیمتی لباس رکھائے تھے, جب میرے بھتیجے میرے پوتے محمد کا نکاح ہوگا نا اے ابو بکر یہ ان کو دے دے. اب آپ پریشان مت ہوئیے, میں بھی جا کر وہ سونا بھی لاتا ہوں اور قیمتی لباس بھی لاتا ہوں. علماء کہتے ہیں یہ ابو بکر صدیق جو کہہ رہے ہیں آپ کے دادا نے امانت میرے پاس رکھائی تھی, یہ صرف اس لیے کہا کہ ابو بکر احسان جتانا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ ابو بکر کے پاس ان کے دادا نے کوئی امانت نہیں رکھی گئی تھی, لیکن ڈائریکٹ دیتے تو حضور بھی نہیں دیتے اور ابو بکر احسان بھی نہیں جتانا چاہتے تھے, اس لیے اس طرح کی بات کر کر وہ لا کر دیا تھا ابو بکر صدیق. کیا جان ساتھ تھے میرا ابو بکر پہلے سے حضور سے, کہ احسان بھی نہیں جتایا نہ, اور بلکہ اپنے اوپر بھی کہہ دیا دادا نے رکھا تھا. اب لباس پہن کر نکاح ہوا. خطبہ نکاح میں ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور ورقہ بن نافع جو بیوی خدیجہ کے چاچا تھے انہوں نے 2 خطبے پڑھے. دونوں خطبوں میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کی تعریف ہوئی. اور 500 سونوں کے سکے پر یہ مہر رکھا گیا, سرکار علیہ السلام کا مہر ادا کیا, نکاح ہوا. بیوی خدیجہ نے فرمایا کہ اے ابو طالب میں چاہتی ہوں کہ محمد میرے گھر میں رہے, میرے گھر میں رہے. اب جس وقت یہ نکاح ہوا تھا, ذرا غور سے سننا بچوں, خدیجہ کبریٰ کی عمر 40 سال تھی اور ہمارے آقا کی عمر 25 سال تھی. یہ سبق دے رہے آقا کہ مزاج سیرت دیکھ کر جو ہے لوگوں سے نکاح کرو. الغرض جب نکاح ہوئی تو عرب میں ایک بات پھیل گئی کہ مفلس
شوہر مالدار بیوی، مفلس شوہر مالدار بیوی. خدیجہ تو مالدار ہے، محمد تو مفلس ہے ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کی بات پھیلنے لگی. یہ بات دوڑتے دوڑتے بی بی خدیجہ کے کانوں تک سنی گئی. بی بی خدیجہ نے جب دیکھا کہ لوگ میرے شوہر میرے سرداج کے بارے میں اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں، تو بی بی خدیجہ نے دوسرے دن یعنی تھوڑے دن کے بعد سارے عرب کے سرداروں کو بلوایا کہ سب کو اپنے گھر میں دعوت ہے. دعوت دی اور دعوت دے کر ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس دعوت میں بھی گیا تھا. بی بی خدیجہ نے اپنا سارا مال رکھ دیا، سارا مال رکھ دیا. سونا اتنا تھا ادھر کھانا ادھر کا بھی نظر نہیں آتا. سونے کے ڈھیر اتنی تھی بی بی خدیجہ کے پاس، ادھر کون ہے ادھر والے کو نظر نہیں آتا. یہ سارا مال سامنے رکھا اور کہا لوگوں گواہ رہنا آج کی وجہ سارے مال کے مالک محمد ہے. مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے مال کے مالک محمد ہے. آج کے بعد کوئی یہ کہنا نہ دے کہ محمد مفلس ہے خدیجہ مالدار ہے. آج کے بعد تم یہ کہنا کہ مفلس شوہر نہیں مفلس بیوی ہے، شوہر کو مالدار ہے. اس لیے سرکار ہمیشہ بی بی خدیجہ کو یاد کر کر بہت رویا تھا، بہت رویا تھا. جب کوئی بکری کرتے نا اس کا سالن بناتے تو سرکار کہتے اپنے کہ بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کو پہلے یہ سالن دو. بی بی خدیجہ کی سہیلیوں پر یہ سالن دے کر آؤ. خدیجہ سے بڑی محبت کرتے تھے سرکار علیہ السلام. یہاں تک کہ جب اعلان نبوت ہوا حضور پر پہلی بات آخری بات کر ختم کراؤ. اعلان نبوت ہوا، پہلی وحی حضور پر آئی اور اس وحی کی کیفیت ایسی تھی کہ سرکار کا جسم مبارک کانپ رہا تھا. آپ غار حرا سے نیچے آئے اور بی بی خدیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے عجیب سی کیفیت آئی ہے، دل کانپ رہا ہے. کیوں نہ کانپے مسلمانوں؟ جس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتارا جاتا اس کے خوف سے اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ قرآن مصطفیٰ کے دل پر اترا ہے تو اس کا وزن اس کی کیفیت کا اندازہ کرے. سرکار کا جسم بہت کانپ رہا تھا اور بی بی خدیجہ نے ان کے اوپر چادر ڈالی اور فرمایا یا رسول اللہ آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. بی بی خدیجہ نے کہا تھا آپ تو یتیموں پر کرم کرنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں پر رحم کرنے والے ہیں، آپ تو یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں. یتیم میں دیکھ کر آپ کو خوش ہوتا ہے، آپ تو بڑے نرم دل والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. پھر بی بی خدیجہ کو سرکار نے اعلان نبوت کی بات بتائی اور بی بی خدیجہ کو کہنے لگے میں پہلے ہی جانتی تھی کہ آپ آخری نبی ہے اور آپ اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اور بی بی خدیجہ نے کہا کہ چلو میرے چاچا کے پاس، اور چاچا ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ چاچا اس طرح کی کیفیت ہوئی ہے کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. چاچا نے کہا کہ یہ ناموس اکبر ہے جو ہر نبی کو جو فرشتہ آتا ہے. جبریل علیہ السلام کا پہلے دور میں ناموس اکبر ان کا نام تھا. یہ جبریل ہے کہ اے محمد عربی تم نبی ہو، مبارک ہو. یہاں پر بدعقیدہ کہتے دیکھو نبی کو خود نہیں معلوم تھا کہ وہ نبی ہے، نبی کو خود نہیں معلوم تھا وہ نبی ہے. بی بی خدیجہ کا چاچا ورقہ بن نوفل کہہ رہا ہے کہ تم نبی ہو، لہذا نبی کو نہیں معلوم تھا. میں نے کہا سنو نبی خاموش رہنا ہی اللہ کی حکمت تھی. یہ مت کہو کہ نبی کو نہ معلوم تھا. ارے جانور جانتے تھے کہ یہ نبی ہے، پہاڑ دیکھ کے سلام کرتا کہ یہ نبی ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سرکار جب جا رہے تھے جھاڑ کہہ رہا تھا السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ. جھاڑ کو معلوم ہے نبی ہے، پہاڑ کو معلوم ہے نبی ہے، اور پتھروں کو معلوم ہے نبی ہے، جانوروں کو معلوم ہے یہ نبی ہے، اور نبی کو خود نہ معلوم ہے کہ میں نبی ہوں. تو پہلے معلوم تھا اعلان کہیں کو نہیں کیا. میں نے کہا سنو اعلان اس نے نہیں کیا، اللہ جانتا تھا. اے محبوب موسیٰ نبی تھے تو لوگوں کو انہوں خود کہا تھا موسیٰ میں نبی ہوں. ابراہیم نبی بنے تو ابراہیم نے خود کہا تھا میں نبی ہوں. یحییٰ نبی تھے تو یحییٰ نے خود کہا تھا میں نبی ہوں. اسماعیل نبی بنے تو اسماعیل نے خود کہا تھا میں نبی ہوں. نوح نبی بنے تو نوح نے خود اپنے لوگوں کو کہا تھا میں نبی ہوں. نوح خود کہتے ہیں میں نبی ہوں، موسیٰ خود کہتے ہیں میں نبی ہوں، ابراہیم خود کہتے ہیں میں نبی ہوں، اسماعیل خود کہتے ہیں میں نبی ہوں، عیسیٰ خود کہتے ہیں میں نبی ہوں. مصطفیٰ تو خود نہیں کہنا، لوگ کہیں گے تیرے اخلاق کو دیکھ کر کہ تو نبی ہے. میرا اللہ کی حکمت تھی کہ لوگ بھی کہیں گے ایسا
बीवी खदीजा को कुबरा से सरकार बड़ी मोहब्बत करती है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती है, एक बार मैंने कहा या रसूल अल्लाह, जब देखो जब आप खदीजा का जिक्र करते हो, अरे आपको अल्लाह ने एक से बीवी दी है, वो बूढ़ी औरत के बारे में इतना सोचते हैं। जब खदीजा के बारे में कहते हैं, इतना कहना था, सरकार का चेहरा जलाल में आ गया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से सरकार जलाल में एक महीने तक बात नहीं की, एक महीने तक बात नहीं की। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती, मैं दुआ करती थी, अल्लाह हुजूर के जलाल को ठंडा कर दे, कहीं अल्लाह ताला कुरान में आयत मेरे लिए न उतारे। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम को मोहब्बत की बीवी खदीजा थी। आज का दिन उनका पुरस्ता है और बीवी खदीजा का जिक्र हो रहा है, सरकार देखकर खुश हो गए। आखिरी रमजान के दिनों में जब बीवी खदीजा का इंतकाल का वक्त आया, सारी दौलत बीवी खदीजा ने हुजूर के नाम कर दी और हुजूर ने सारी दौलत जो है ना दीन पर कुर्बान कर दी। बीवी खदीजा की सारी दौलत दीन पर कुर्बान हो गई। जब आखिरी वक्त आया बीवी खदीजा के घर में, चूल्हा तेल यानी चिराग लगाने के लिए, चिराग में डालने के लिए तेल तक नहीं था। सोचिए, और जब ये हालत हुई तो मक्के के लोगों ने बलगाया, अब ऐसा मौका है जाकर खदीजा से कहना, क्या फायदा हुआ कलमा पढ़कर, हमको मुसीबत आ गई। लोग आकर बोलते हैं ना, अरे यारो नमाज पढ़कर फायदा क्या, इबादत करके फायदा क्या, छोड़ो काम गलत करो। अब हम ईमान का सौदा कर लेते, यार इतना पढ़कर भी फायदा नहीं है, चलो नमाज छोड़ो, इबादत छोड़ो, ऐसा काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, फला फला गंदे काम करना शुरू करेंगे। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है अल्लाह के जाने से। बीवी खदीजा एक मलिकातुल अरब थी, लेकिन जब उनके इंतकाल का वक्त हुआ तो लिहाजा जो है चिराग में डालने के लिए तेल तक नहीं था। नफीसा को बलगड़ा कर मिला। नफीसा, जब आदमी परेशान होता है ना, ऐसे परेशानी के आलम में उसके ईमान को खींचना अच्छा होगा। अरब के काफिरों ने कहा, जाओ खदीजा को बलगड़ाओ कि अभी भी वक्त है, कलमा छोड़ दो, इबादत छोड़ दो, हुजूर का कलमा छोड़ दो। नफीसा आई जो हुजूर की बीवी खदीजा की बचपन बैठ जा बीवी खदीजा की बचपन की सहेली थी, आई आखिरी बात सुनाकर हम सुनने के लिए खड़े हो जाएंगे। बीवी खदीजा की बचपन की सहेली थी, वो करीब आकर बैठती है, खदीजा कलमा पढ़कर क्या मिले, कलमा पढ़कर क्या मिले, अभी वक्त है, ये तो कलमा पढ़ना छोड़ दे। अरब के लोग क्या कह रहे हैं, अगर तुम कलमा पढ़ना छोड़ेगी तो तुम्हें मक्के में दफन होने दे, अगर कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेगी तो तुम्हें दफन भी मक्के में होने नहीं देंगे। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान, कलमा पढ़कर फायदा क्या। अरे एक वक्त था तेरे पास माल की ढेर थी, आज देख तेरे पास चिराग में डालने के लिए तेल नहीं है। अगर वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ेगी, माल आ जाएगा, दौलत आ जाएगा, बस ईमान का सौदा कर दे। इतना कहना था, लागात थी, बिल्कुल लेटी हुई थी, लेकिन ईमानी हरारत ने काम किया और टेका लेकर बैठ कर कहती है, ऐ नफीसा, मैंने हजारों अक्लों से सोचकर समझकर मुस्तफा पर ईमान लाया है। तू समझती है कि नबी मेरे शौहर है इसलिए ईमान लाई हो? काम नहीं, मैं शौहर समझकर ईमान नहीं लाया हूँ, मैं नबी समझकर ईमान लेकर आई हूँ। ये कहना था, हुजूर आए, बीवी खदीजा की पेशानी पर हाथ रखा तो खदीजा कहती है कि सरकार अब मैं जा रही हूँ, ये मेरी 4 बेटियां हैं, ज़ैनब है, रुक़ैया है, कुलसुम है, फातिमा है, इनका ख्याल रखना, खास कर छोटी बेटी फातिमा का ख्याल रखना, अभी छोटी है, नर्गिसी है, मैं जा रही हूँ, आप मेरे पेशानी में हाथ ना रखिए, इतनी देर मेरे पास बैठे ना, इतनी देर में अगर आप जाएंगे कोई काफिर आपके हाथ पर इस्लाम को कर लेंगे, आप दीन का काम करिए, आप कलमा का काम करिए। बीबी खदीजा कहती है, मेरा ख्याल छोड़ दीजिए, जाइए आप कलमे का काम करिए, दीन का काम करिए। सरकार बाहर आ गए, आंखों से आंसू जा रहे थे सरकार के, बाहर आए और जब नफीसा ने देखा और ऐसी हालत में भी अल्लाह रसूल पर इतना यकीन, नफीसा कहती है कि ऐ खदीजा, मैं तो आई थी तेरे ईमान का सौदा करने के लिए, लेकिन तेरे यकीन को देखकर मैं खुद बिक गई हूँ। अब हाथ आगे बढ़ा, मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम दीवारों, सरकार खदीजा के जाने पर बहुत रोए। सरकार अक्सर कहते थे, ये मेरी बीवी जो हर हालत में मेरे साथ हो। मैं तो वक्त इजाजत नहीं दे रहा, 10 मिनट आगे बढ़ गए, बताता कि कैसे कैसे हालात में बीवी खदीजा सरकार को तसल्ली दी। जो तसल्ली अक्सर बेटा परेशान हो तो माँ देती, बेटा परेशान हो तो माँ तसल्ली देती है, ऐसी तसल्ली जो है बीवी खदीजा सरकार को दिया। जो आप मुकद्दस बीवी है, मुकद्दस बीवी है और आपके घर वाली है, और जब तक बीवी खदीजा जिंदा रहे सरकार को दूसरा निकाह मिलेगी, सरकार को दूसरा निकाह मिलेगा। 10 रमजान का दिन था, दुनिया तशरीफ लेके गए, सरकार खुद अपने लिबास का कफन देखते हैं और जन्नतुल माला
جو مکہ میں قبرستان ہے وہاں آپ کی قبر مبارک ہے. آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عرس مبارکہ کے سر خیر مولا جو سرکار بڑی محبت کرتے تھے، جن کے رونے سے سرکار کو رونا آتا تھا، جن کے ذکر سے سرکار کو رونا آتا تھا، وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سے سرکار بڑی محبت کرتے تھے. وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا واسطہ، سرکار کی اس محبت کا واسطہ اے اللہ تو کریم ہے مولا، ہم تم کو سرکار کا اہل بیت کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں مولا یہ کرونا وائرس کو ختم فرما دے، اس بیماری کو ختم فرما دے. ہم برے ہیں، بھلے ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں مولا، ہے تو تیرے محبوب کے امتی ہے، تیرے محبوب کے غلام ہے، تیرے محبوب کے نالے پاک کے صدقے میں مولا ہم سے راضی ہو جا اور اس کرونا وائرس کو ختم فرما دے. جو لوگ اس وائرس میں مبتلا ہے مولا ان کو صحت عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے. ہم سب کی دعاؤں کو مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. ایک بار